ہم کہاں آ گئے ہیں یار کہ ہمارے پاس ایک فاسٹ بالر نہیں ہے. فاسٹ بالر نہیں ہے. اچھا, او مائی گاڈ, ریئلی لیٹ سر؟ دیٹ سنک ان پیپل. ایک فاسٹ بالر اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے جس پر آپ ریلائی کر سکتے ہیں. جب پریشر آپ کے اوپر ایک دم سے آتا ہے اور وہ آپ نے لوکل کرکٹ میں ہینڈل نہیں کیا ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے کوچ کو پھر آپ کو میسج بھجوانا پڑتا ہے کہ جی اس سے بال کرا لیں, یا اس کو یہاں کھڑا کر دیں, اس کو وہاں کھڑا کر دیں, یا 10 اوور بعد عثمان طارق نے بال کرنی ہے, اس سے پہلے عثمان طارق نے بال نہیں کرنی ہے, واٹ ایور دا سچویشن تو میں بھی. کیپٹن کا کیا سین ہے؟ کیپٹن کیا کر رہا ہے؟ کیپٹن تو فیلڈ پر ہوتا ہے, کیپٹن کا کام ہے اسی وقت یہ کام کرنا. سیکھنے کی چاہت بھی ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. کیا ایک پلیئر جو ٹیم میں کھیل رہا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یار آج کا پوڈ کاسٹ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے. ایکسائٹمنٹ بھی بہت ہے مجھے اس پوڈ کاسٹ کی, کیونکہ کافی ٹائم بعد میں کرکٹ پہ بات کر رہا ہوں, لیکن دکھ زیادہ ہے, اور یہ دکھ کافی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. آج ہم سیریس ایشوز پہ بات کریں گے, تھوڑا سا کرٹیسائز کریں گے, تھوڑی سی سچائی پر بات کریں گے, اور بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہتری کے لیے کہ ہم پی سی ٹی فینس کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یار 15-20 سال ہو چکے ہیں اس دل کو دکھتے ہوئے, اور اس کے مسئلے کا حل نکالنا بہت ضروری ہے. ہم بات ہی کر سکتے ہیں, تو بات کرنے کے لیے میں نے بلایا ہے ایک بہت ہی بہترین پرانے جرنلسٹ کو, اسپورٹس جرنلسٹ, 23 سال کا تجربہ ہے ان کا جیو نیوز میں, اور ان کا نام ہے دانش انیس شیخ صاحب. لاسٹ ٹائم بھی پوڈ کاسٹ کیا تھا میں نے ان کے ساتھ, بہت اچھا پوڈ کاسٹ رہا تھا. دوبارہ آ رہا ہوں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کافی ٹائم بعد, لیکن بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس چیز کے لیے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام دانیال, کیسے ہیں؟ بہترین, زبردست زبردست زبردست. دل دکھنا کم ہوا ہے آپ کا یا اتنا ہی دکھتا ہے ابھی بھی؟ نہیں, دل دکھنا کم ہو گیا ہے, لیکن اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں کبھی باہر نکلوں گا اس ہارٹ بریک سے اور اس تکلیف سے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جو مین چیز ہے نا وہ ہے کرکٹ. کرکٹ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو رہی ہو اس کے فین ہیں ہم, چاہے کوئی بھی ملک کھیل رہا ہو, چاہے ہندوستان کھیل رہا ہو, ساؤتھ افریقہ کھیل رہا ہو, آسٹریلیا کھیل رہا ہو, اچھا کھیلتا ہے کوئی تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. ہم بیٹنگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا بیٹنگ ہے, یہ کیا بولنگ ہے, کیا فیلڈنگ کر رہا ہے, کاش ہمارے لڑکے کھیلتے اس طرح سے, کیونکہ کبھی کھیلتے تھے ایک زمانے میں, تھوڑا بہت کھیلتے تھے, ہماری کوشش دعا ہوتی تھی کہ بہتری ہو, لیکن بہتری کی جگہ ہمیشہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے کہانی اس وقت انفارچونیٹلی. اور جتنی امیدیں تھیں نا تو وہ مزہ آ نہیں رہا. لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ کا تو کام ہے, آپ تو روزانہ ٹی وی بیٹھ کے کرکٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو تو عادت ہو گئی ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے, ہمیں بھی ابھی تک عادت نہیں ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں جہاں پیشن ہوتا ہے, جہاں آپ اچھا سوچتے ہیں, ایموشنز, جہاں آپ کے اسٹینڈرڈز بلڈ ہوئے ہوتے ہیں. گروئنگ اپ ہمارا جو اسٹینڈرڈ بلڈ ہوا ہوا ہے 90s کی ٹیم کا یا ارلی 2000 کا, ایک بڑا اچھا اسٹینڈرڈ ہم نے پاکستان کرکٹ کا دیکھا ہے. انفارچونیٹلی وہ چیزیں اب ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. اینڈ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ اس ٹورنامنٹ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے ہماری جو حکمت عملی تھی وہ شاید اس طرح کی تھی نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے. So that's the problem. And that is really really sad یار. میں کہاں سے لے کر چلوں بات, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں 2011 کے بعد سے لے کر چلوں, 15 کے بعد سے لے کر چلوں, کہاں سے لے کر چلوں. ہاں, ساری کی ساری فارمیٹس کی بات کروں, ٹیسٹ کی بات کروں, او ڈی آئی کی بات کروں, یا پھر T20, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو, اگر ہم عام فین کی بات کرتا ہوں نا تو ہم لوگ تو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ورلڈ کپ ہوا, پھر اس کے بعد یہ پی ایس ایل آ جائے گا, پھر اس کے بعد اگلے سال جو ہے وہ او ڈی آئی ورلڈ کپ آ جائے گا. ہم بزی ہیں. ٹھیک ہے, کرکٹ کو آئی سی سی نے جس طرح سے پورا ڈیزائن کر دیا, بالکل وہ فٹ بال والے طریقہ کار سے کہ بس فینس بزی رہیں. لیکن انڈین فینس بھی بزی ہوتے ہیں, لیکن وہ کانفیڈنس کے ساتھ بزی ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, خوشی کے ساتھ. پچھلے بار جب ہم یو ایس اے میں ورلڈ کپ ہارے تھے تو اس کے بعد ہی ہم نے باتیں کی تھی نا کہ سرجری ہونی چاہیے, اور سرجری ہوگی, 5-6 پلیئرز نہیں ہونے چاہیے ٹیم میں, چینج ہونے چاہیے. اس کے بعد پی ایس ایل ہوا, سب نے اپنی اپنی پرفارمنسز دی, دل کھول کے, سب بھول گئے. سب نے بولا یار ہاں یہ پلیئر ہونا چاہیے ٹیم میں, تو وہی پلیئر واپس آ گئے. جب تک آپ لیگس کی طرف دیکھتے رہیں گے ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے, تب تک آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے رہیں گے. آپ کو لگتا ہے فینس کا پریشر ہوتا ہے کیا؟ یار فینس کا پریشر تو ہمیشہ سے تھا دانیال. فینس کے پریشر میں کہاں آتی ہیں بورڈز یا مینجمنٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اور اگر فینس کوئی ایسی ریکویسٹ کر بھی رہے ہیں, فرمائش کر بھی رہے ہیں جو کہ ٹیم کمبینیشن میں صحیح نہیں بیٹھتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ پلیئر اچھا نہ ہو. اگر کوئی پاکستان کا بہترین پلیئر ہے تو ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ T20 اسکواڈ میں فٹ بیٹھتا ہو. صحیح بات ہے. تو یو نیڈ ٹو بی ریئلسٹک, یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ آپ کی ٹیم کے لیے, آپ کے ملک کے لیے کیا چیز صحیح ہے, پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں.
and then execute your plans on the field. It's very simple. That's what other teams are doing. چلیں T20 کی بات کرتے ہیں. T20 ہم لوگوں نے جب سے شروع کیا ہے 2008-2007 کے بعد سے, ہماری ٹیم تو بالکل نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن کھیلتے بہت اچھا تھے. یہ ٹیسٹ والے ہی تھے لڑکے. شعیب ملک کی اور پوری اس ٹیم کی بات کرتے ہیں, یونس خان اس زمانے میں ہوتے تھے, T20 کھیلتے تھے, اچھا کھیلتے تھے, اور اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا T20 سرکٹ پوری دنیا میں, لیکن یہ لڑکے بہت اچھا کھیلتے تھے. عمر گل T20 میں کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ کے پلیئرز ہیں, ODI کے پلیئرز ہیں. اب تو لڑکے ہی ہم نے الگ کر دیے کہ یار یہ بندہ تو یہ بندہ ٹیسٹ کھیلتا ہے, یہ T20 نہیں کھیل سکتا, یہ T20 کھیلتا ہے, ٹیسٹ نہیں کھیل سکتا. اب وہ پلیئرز کے ساتھ ہوا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. اچھا 2-3 باتیں آ گئیں اس کے آپ کے ایک جواب میں. نمبر 1, دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ T20 کے کچھ مخصوص الگ لڑکے ہیں اور ون ڈے اور ٹیسٹ کے ایک الگ مخصوص لڑکے ہیں. کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں جو تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو نہیں چھوڑتے. کوئی T20 کی ٹیم میں آ رہا ہے یا ون ڈے کی ٹیم میں آ رہا ہے یا ٹیسٹ کی ٹیم میں آ رہا ہے, وہ کاؤنٹی کرکٹ یا ڈومیسٹک کرکٹ میں ٹائم لگا رہے ہیں, وہاں پر اپنی غلطیوں پر کام کر رہے ہیں, وہاں پر پرفارم کر رہے ہیں اور وہاں سے ٹیم کے اندر آ رہے ہیں. کوئی لڑکا انفٹ ہو رہا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پہلے کلب کرکٹ کھیلیں, کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں یا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں, اپنے آپ کو پروو کریں, ردم میں واپس آئیں, پھر آپ ٹیم میں آئیں. ہم یہ نہیں کر رہے. دوسرا آپ نے ایک بات کی تھی کہ پہلے جو ہمارے لڑکے تھے وہ تو سارے لمبی کرکٹ کھیلنے والے لڑکے تھے. تو بھائی پراپر کھیلنے والے لڑکے تھے, وہ سارے پراپر کرکٹ کھیلنے والے لڑکے تھے, وہ بلے چلانے والے لڑکے نہیں تھے. ان تمام لڑکوں نے جو اب آدمی بن چکے ہیں, ان تمام لڑکوں نے ڈومیسٹک میں کئی سال لگائے ہوئے تھے. ہزاروں کی تعداد میں ان کے رنس تھے. مصباح 33-34 کی ایج میں پاکستان ٹیم میں آئے تھے اور ہائیسٹ رن اسکورر بن کے آئے تھے. اس سے پہلے ان کے لاتعداد میچز تھے ڈومیسٹک میں. Again, you get that experience, you develop that fighting spirit in domestic cricket. خاص طور پہ پاکستانی کنڈیشن میں جہاں آپ کو بڑے رن پڑتے ہیں, بالر کے لیے تو لازمی آپ کو اتنا رن پڑ رہے ہیں, تو پھر آپ نے کس اسٹریٹجی کے ساتھ فیلڈ سیٹ کرنی ہے, کس طرح بیٹسمین کو سیٹ اپ کرنا ہے, کس طرح اس کو آؤٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کہاں بنتی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. جب پریشر ہوتا ہے, اب انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں, تب تھوڑی ہوتی ہیں. یہ تب ہوتی ہیں جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ ٹائم لگاتے ہیں. وہاں پر اسٹیکس اتنے ہائی نہیں ہوتے, اسٹیکس آر لوور. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی بہتری کے لیے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے اور اپنے ریجن کو یا اپنے شہر کی ٹیم کو جتانے کے لیے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے. اسٹیکس تھوڑے سے کم ہوتے ہیں, نیشنل لیول پہ اسٹیکس زیادہ ہوتے ہیں. آپ زیادہ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, آپ زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک فیسٹ ایسا ہے جو پچھلے 8-10 سال میں ختم کر دیا گیا ہے. اب تو اتنا نارملائز ہو گیا ہے کہ آپ کی مینجمنٹ یا آپ کے کوچ رپورٹڈلی کہتے ہیں کہ نہیں جی ڈومیسٹک ضرورت نہیں ہے, آپ لیگ کرکٹ کھلائیں, ہم وہیں سے اٹھائیں گے لڑکوں کو. یہ بڑی زیادتی ہے. اور یہ چیز آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ میں نہیں ہوتی, انڈیا میں نہیں ہوتی. ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ ڈومیسٹک ضرور کھیلتے ہیں. اگر ان کا ڈومیسٹک کا سیزن چل رہا ہے تو ان کو لیگس کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ اپنی آئٹنری کو یا اپنے اسکیجول کو اس طرح پلان کرتے ہیں کہ ان کے ڈومیسٹک کا جو ایک سیزن ہے وہ کوئنسائڈ نہ کرے انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے یا لیگ سے. اور اگر کوئی لیگ ہو بھی رہی ہے تو اس کی پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ اس نے ڈومیسٹک اپنے ملک میں کھیلنی ہے. نہ صرف اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اپنا ایکسپیرینس اور اپنی اسکلز شیئر کرنی ہے ینگسٹرز کے ساتھ, تاکہ نیکسٹ جنریشن بھی بنے اور اس کا گیم بھی امپروو ہوتا ہے. اٹس اے ون ون. آئی ونڈر وائی پیپل آر ناٹ اپ فار اٹ. ڈومیسٹک کی سرکٹ کی بات کروں گا کہ پاکستان میں ڈومیسٹک کا کس طرح سے طریقہ کار ہے, ہوتا کیا ہے, کس طرح سے پلیئر کو آنا چاہیے. نہیں دیکھیں, پلیئر پہلے تو ڈپارٹمنٹ کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, اب کلب لیول پہ کھیلتے ہیں. کلب لیول سے وہ گریڈ 2 میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, گریڈ 2 کے بعد وہ فرسٹ کلاس میں آتے ہیں. پھر یہ آپ کی پریزیڈنٹ کپ ہو رہی ہے, قائد اعظم ٹرافی ہو رہی ہے, ایک 4 ڈے کرکٹ ہے, ایک 1 ڈے کرکٹ ہے, ایک T20 کرکٹ ہے, الگ الگ فارمیٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں. لیکن آپ ریجن سے ہوتے ہوئے, کلب سے ہوتے ہوئے ریجن میں آتے ہیں, ریجن سے ہوتے ہوئے پھر آپ شہر کے لیے کھیلتے ہیں, پھر آپ فرسٹ کلاس میں کھیلتے ہیں جس میں اسٹیٹس کی ٹیمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ کی ایک ٹرانزیشن بنتی ہے. اور اس پورے سرکٹ میں, اس کو ہم سرکٹ کہتے ہیں, اس پورے سرکٹ میں لاتعداد پلیئر ہیں دانیال. آپ چھوڑ دیں سرکٹ کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ کے جو انڈر 19 اسکواڈس ہیں, پچھلے 3 انڈر 19 ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے کتنے پلیئر پاکستان ٹیم میں آئے؟ فاسٹ بالر تو ایک بھی نہیں آیا. اسپنرز میں سفیان مقیم ایک آیا, اس کے علاوہ اور ہم نے کس کو موقع دیا؟ کسی کو نہیں. کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ فیصل کے نام سے فیصل اکرم کو ایک آدھ میچ ہم نے کھلایا, بٹ
साइड पे कर दिया ना। अली रज़ा को भी शायद हमने chance नहीं दिया। अली रज़ा तो पेसर है ना, पेसर को उसने अली रज़ा को तो हमने अभी तक मौका नहीं दिया, हमने उसको PSL में मौका दे दिया है, बट अली रज़ा की भी शायद फिटनेस की कोई इश्यूज हैं, ही स्ट्रगलिंग विद सम बैक पेन और समथिंग, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक डाउट ज़रूर है। बट ये ट्रांजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लें, इंग्लैंड की टीम को देख लें, आप इंडिया की टीम को देख लें, इसमें आपको पिछले 4-5 सालों में अंडर 19 क्रिकेट खेले वाले लड़के नजर आएंगे। आपको याद है 10-15 साल पहले हम कहते थे यार ऑस्ट्रेलिया के लड़के यंग नहीं होते, बड़े मैच्योर लड़के खिलाते हैं। ट्रेविस हेड की भी एग्जांपल ठीक है, अब उनकी साइंस चेंज हो गई है, अब वो यंग लड़के भी खिला रहे हैं, अब वो यंग लड़के डाल रहे हैं, साथ लेके चल अब रहे इंग्लैंड देखें, हैरी ब्रुक 3-4 साल पहले ही आया ना, 3 साल पहले PSL में हमने देखा इसको, उससे पहले काउंटी खेल रहा था वो। तो यंग लड़कों पर अब उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया, हम पीछे जा रहे हैं। ब्रेविस की भी एग्जांपल है, ब्रेविस की भी एग्जांपल है, वो भी नो लुक शॉट खेलता है, कितना अच्छा। AB वाला लुक देता है वो तो नेक्स्ट लेवल। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कॉम्बिनेशन जिस तरह से लेके चल रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा सीन है। और हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की, क्योंकि सारी बात घूम घाम के डोमेस्टिक पर ही आती है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, हाथ पांव नहीं फूलें, परेशान ना हो जाएं, पता ही नहीं कि बॉलिंग कहाँ करनी है, पता ही नहीं कि हाथ से कैच छूट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक इतना लंबा अरसा आपने खेली नहीं है। आंख बंद करके आप कैच करें ना, आपकी अगर इतनी प्रैक्टिस है, आपका काम ही यही है, इसके अलावा तो आपका कोई काम नहीं है। देखें अगेन हम बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पे शायद आज की जो मैं बात करने वाले हैं, बिकॉज हर चीज़ कनेक्टेड है। आपने प्रेशर हैंडलिंग की बात की ना, वही व्हेन द स्टेक्स आर हायर इट्स मोर डिफिकल्ट टू हैंडल दैट प्रेशर, व्हेन द स्टेक्स आर लोअर, आप डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं, यू फाइंड न्यू वेज ऑफ टैकलिंग विद दैट प्रेशर। प्रॉब्ली आपने कोई एक ऐसा आइडिया इंप्लीमेंट कर देना है उस मैच में जो आइडिया आपने पहले ना सोचा हो, ठीक है, बट यू इम्प्लीमेंट दैट व्हेन द स्टेक्स आर लोअर। जब प्रेशर आपके ऊपर एकदम से आता है और वो आपने लोकल क्रिकेट में हैंडल नहीं किया होता है, तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, और यही वजह है कि आपके कोच को फिर आपको मैसेज भिजवाना पड़ता है कि जी इससे बॉल करा लें, या इसको यहाँ खड़ा कर दें, उसको वहाँ खड़ा कर दें, या 10 ओवर बाद उस्मान तारिक ने बॉल करनी है, उससे पहले उस्मान तारिक ने बॉल नहीं करनी है, व्हाटएवर द सिचुएशन में। कैप्टन का क्या सीन है? कैप्टन क्या कर रहा है? कैप्टन तो फील्ड पर होता है, कैप्टन का काम है उसी वक्त ये काम करना। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ सलमान अली आगा के साथ नहीं है, इससे पहले शाहिनशाह आफरीदी थे, उससे पहले बाबर आजम थे, इन तीनों के साथ ऐसा ही था कि द डिसीजंस दे वर मेकिंग ऑन द फील्ड वर नॉट अप टू द मार्क और हाउ दे शुड हैव बीन। जैसे सैफी भाई कप्तानी करते थे, इसको हम स्मार्ट कहते हैं कि यार क्या स्मार्ट है। बिल्कुल, फिर धोनी का नाम लेना पड़ेगा यार। नहीं लें, बिल्कुल लें, ऑफ कोर्स बिल्कुल लें, जहाँ तारीफ बनती है, जहाँ सराहना चाहिए वहाँ आप सराहें बिल्कुल। और आई एम प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि हम पाकिस्तानी इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। अब उस्मान तारिक को भी देखें ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप के दौरान बैठ के उसने बोला यार मैंने धोनी की वजह से दोबारा क्रिकेट शुरू की। बिल्कुल, तो हमारा दिल बड़ा है इस मामले में, और हम हार महसूस नहीं करते। फैंस हैं ना, हम क्रिकेट के फैंस हैं। हम तो देखते हैं कि यार धोनी जिस तरह से रिएक्ट करता था फील्ड के ऊपर, जितना काम रहता था ना, उसको प्रेशर दिखता था कि प्रेशर प्रेशर होता क्या है वो नहीं समझ आता था। और आज के दौर में हम कुछ सीख ही नहीं पाते ऐसे बड़े प्लेयर्स से, सीख ही नहीं पाते। सीखने की चाहत भी है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या एक प्लेयर जो टीम में खेल रहा है वो सीखना चाहता है? क्योंकि अगर कुछ कहा जा रहा है उसको कि यार आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो, आपसे बॉलिंग नहीं हो रही है, आप विकेट नहीं ले पा रहे हो, हाँ आप आके कुछ रन्स कर रहे हो, लेकिन आप बड़े मैचेस में बड़ी टीमों के खिलाफ विकेट नहीं ले पा रहे हो। फिर वो एक एसोसिएट टीम के खिलाफ विकेट लेता है और थोड़े से रन करता है, क्योंकि उसको सेटअप किया जाता है, उसको 4 नंबर पे भेजा जाता है, जहाँ फ़हीम अशरफ को भेजा जाना चाहिए था। बाय द वे हम बात करते हैं थोड़ी देर में उसके बारे में। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहता है कि जी हमने तो वो किया हुआ है जो पिछले वाले नहीं कर सके। तो ये की बात कर रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही करती है, ये एटीट्यूड इस बात की निशानदेही करता है दैट यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, यू आर बीइंग डिफेंसिव। और बदतमीजी एक तरह से, मेरी नज़र में बदतमीजी है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग इस तरह से बात नहीं करते, लेकिन हम तो फ़ैन हैं, हम तो कर ही बात करते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस, लेकिन मैं तो अपने प्लेटफॉर्म पे एज अ फ़ैन बात कर सकता हूँ कि ये बदतमीजी है। आप कैसे कह सकते हैं इस तरह की बात यार, इतने बड़े बड़े लोग, और अगर आप कहें तो फिर आप तो विराट कोहली हो, एटलीस्ट आपको विराट कोहली का लेवल होना चाहिए, तब आप इस तरह का एटीट्यूड दिखाएं। और इस बारे में भी बात कर लेते हैं दानियाल, जिस ज़माने की वो बात कर रहे हैं ना, ये जिन क्रिकेटर्स की वो बात कर रहे हैं 90s की या अर्ली 2000 की, कि हमने इंडिया को नहीं हराया, उस ज़माने में, और इंडियंस भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि डरते थे वो हमसे। बायलैटरल में क्या होता था? बायलैटरल तो खेलते ही नहीं थे, जब खेलते थे तो हम काफ़ी बुरा हाल करते थे, बुरा हाल करते थे। ठीक है, हाँ वो भी जीतते थे, हम भी जीतते थे, लेकिन
وہ कम से कम आपका मजाक नहीं उड़ाते थे. सर वो जब जीतते थे जी. उनकी टीम कौन सी होती थी? आज की टीम से हम कंपैरिजन करें उस टीम का, वो सचिन होता था वहाँ पे, गांगुली होता था, वीवीएस लक्ष्मण होता था, द्रविड होता था, सहवाग होता था, और फिर बॉलर्स की भी लाइन होती थी. क्या प्लेयर्स थे, क्या टीम थी उस टीम का और आज का टीम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और हम तो बहुत ही हैवी किस्म की तनज़ुली पर आ गए और प्लेयर्स का ये एटीट्यूड है. मसला ये है ना, देखें अब पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ रहा है. मतलब सुनील गावस्कर आपको पोपड़वाड़ी टीम कह रहे हैं. हैरत की बात है ना, ये नॉर्मल बात नहीं और है. ये नॉर्मल बात नहीं है. और ये जो स्काई सूर्य कुमार यादव आपको कहता है कि यार ये तो ख़त्म हो गया हमारी राइवलरी. कैसी यार राइवलरी, ये बड़े अफसोस की बात है. अच्छा, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस आर्ग्यूमेंट से मैं इख्तलाफ करता हूँ कि क्योंकि क्रिकेट में ना उतार चढ़ाव आते हैं. 90s की ऑस्ट्रेलिया इनविंसिबल थी भाई, कोई छू भी नहीं सकता था, नहीं छू सकता, कोई हरा नहीं पाता था उनको, कभी भी नहीं. क्योंकि 34-33 मैचेस की स्ट्रीक थी उनकी. ऐसी थी ना. 5-6 आउट होने के बाद तो माइकल बेवान आता था, कोई करीब नहीं आता था उनके. खत्म हो गया ना वो दौर. दे स्टिल अ वेरी गुड साइड. खत्म हो गया ना. पिछले 8 सालों में हारने के बावजूद अभी भी ओवरऑल स्टैट्स में उनसे ऊपर है ना भाई. ऐसा ही है. ठीक है, इसका मतलब है हमने उनको बहुत हराया है. हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की कि भाई राइवलरी खत्म हो गई. राइवलरी वापस शुरू हो जाएगी. बस 1-2 साल की बात है. कुछ अच्छे फैसले करने की ज़रूरत है, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, सही एक टीम का बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जो कि टीम मैनेजमेंट से लेके प्लेयर तक है. टीम बैलेंस सिर्फ प्लेयर्स का नहीं है, मैनेजमेंट भी उसमें आ जाती है. आप सही करेंगे. पाकिस्तान में अभी भी बहुत टैलेंट है यार. दोबारा मैं प्रेशर की बात करता हूँ. व्हाट डू यू थिंक कि जो मेंटली स्ट्रांग होना कहते हैं, हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी और 10-12 साल से बात कर रहे हैं, और एक ही बंदे से हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार विराट कोहली को देखो कि वो किस तरह से प्रेशर को हैंडल करता है. हमारे लड़के प्रेशर हैंडल क्यों नहीं कर पाते? मतलब ये कि उस टाइम मेंटली स्ट्रांग होना जिसको कहते हैं कि यार बॉडी लैंग्वेज में दिखे कि यार जीतने आए, लड़ेंगे. पुराने प्लेयर्स के अंदर दिखता था, पुराने पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर दिखता था वो जीतने की जो कोशिश होती थी ना कि यार हम एंड तक लड़ेंगे और हम मेंटली स्ट्रांग हैं. अब लड़के मेंटली स्ट्रांग नहीं दिख रहे होते और आने वाले लड़के भी नहीं दिख रहे. पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, बाबर से पहले भी लड़के देख रहा था कि मेंटली स्ट्रांग लड़के नहीं हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं और डिफेंसिव जा रहे हैं और इनके अंदर डर बहुत है. आंखों में दिख रहा होता है डर, बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा होता है. अब तो इतने अच्छे लेवल के कैमरे आ गए हैं, जूम इन, इतने क्लोज शॉट्स दिखा रहे होते हैं, इनकी शक्लें दिख रही होती हैं. कोई भी आम साइकोलॉजिस्ट देखकर बता देगा कि यार काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं. वो अब तक नहीं ख़त्म हो रहा. 10-12 साल हो गए, प्रेशर ख़त्म नहीं हो रहा इनकी चेहरों से. मैंने भी बचपन में प्रेशर से मुतालिक बड़ी बातें सुनी हैं. मतलब जब 90s में हम खेलते थे, ये पाकिस्तानी प्लेयर से मुतालिक ज़रूर कहा जाता था कि ये प्रेशर सही तरह हैंडल नहीं कर सकते. समथिंग टू डू विथ हाउ, जिस तरह हमारी अपब्रिंगिंग होती है. आई गेस हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि थोड़ा सा हम डर जाते हैं, थोड़ा सा सहम जाते हैं. एज अ नेशन हम बोल्ड नहीं हैं इतने ज़्यादा. एटलीस्ट जो कराची साइड के लोग हैं उतने बोल्ड नहीं है. पंजाब साइड के लोग बहुत बोल्ड हैं माशाल्लाह से, और they have this aura जो वो फिर दिखाते भी हैं अपना. But it all comes down to experience. आपने अगर 8-9-10 हज़ार रन किए हुए हैं डोमेस्टिक में, या अगर आपने मैचेस खेले हुए हैं, इतने मैचेस खेले हुए हैं कि अब आप अपने आप को पहचान चुके हो, दानियाल शेख साहब, आपको पता है कि यार मैं इस सिचुएशन में जाऊंगा तो मैं ऐसे खेल सकता हूँ, मैंने खेला हुआ है पीछे. मैं इस सिचुएशन में जाऊंगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ. मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं क्रीज पर जाकर 5-6 बॉलें कंज्यूम भी कर लूँ, पी भी जाऊँ, तो मैं उसके बाद अगली 5-6 बॉलों पे 20-25 रन लगा सकता हूँ, जिससे टीम का रेट भी बेहतर हो जाएगा, मेरा स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो जाएगा. सही बात. सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. यू गॉट टू गिव योर प्लेयर्स दैट एक्सपीरियंस. और लीगें ख़त्म कर दें सबकी. आप बाहर की लीग्स जो हैं, बाहर की लीगें ख़त्म कर दें. अपनी लीग खिलाएं सिर्फ. बाहर की लीगें ख़त्म कर दें. पाबंदी लगा दें कि नहीं खेल सकता, और एक और पाबंदी लगा दें, जो पूरा सीज़न डोमेस्टिक का नहीं खेलेगा वो टीम में नहीं आ सकता. सबको खिलाएं. ये जो बात होती है ना, जिससे मैं हमेशा इख्तलाफ करता हूँ कि यार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में इतना गैप है, आपके पास वो टैलेंट ही नहीं है. लेट्स प्रूव इट. लेट्स ब्रिंग ऑल दीज प्लेयर्स हु प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इनटू द डोमेस्टिक सर्किट. एक प्रॉपर भरपूर टूर्नामेंट कराएं, इनको आपस में लड़ा दें, देख लें कौन टॉप परफॉर्मर है, कौन टॉप विकेट टेकर है. अगर आपका एक यंगस्टर उस लड़के से बेहतर परफॉर्म कर रहा है जो इंटरनेशनल खेल रहा है, तो ऑब्वियसली उस लड़के को खेलना चाहिए, आपके इंटरनेशनल प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए. क्योंकि आपकी ये आर्ग्यूमेंट तो दम तोड़ गई कि भाई टैलेंट नहीं है. वही टैलेंट उन्हीं कंडीशंस में उन्हीं लड़कों के साथ खेल के अगर बेहतर रन कर रहा है. अब मैं आपको फर्स्ट क्लास की मिसाल दे दूँ ना, कायज़ ट्रॉफी का पिछले साल का जो सीज़न हुआ ना, टॉप 5 प्लेयर्स वर ऑल यंगस्टर्स. साद खान, साद बेग, शाज़ेब खान, अजान अवैस, ऑल यंगस्टर्स. और इनमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी थे, इंटरनेशनल प्लेयर. शान मसूद आपके टेस्ट टीम का कैप्टन खेल रहा है ना यार. ओके,
ٹھیک ہے نا, اور بھی جو آپ کو ٹیسٹ میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں نا یار, وہ کیوں نہیں ہے ٹاپ 5 اسکوررز میں. آپ کا کیپٹن ٹیسٹ کا کیپٹن, who by the way I started to like, Shan Masood is a very mature cricketer. We need someone like him. Smart ہے اور سمجھتا ہے گیم کو, and he's evolved into a better player as well. Again سلام ہے ان کو کہ وہ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں, لیکن ایزلی چوز ناٹ ٹو. کیونکہ جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہم 2-4 اسٹیٹمنٹس میں دیکھتے ہیں تو اندازہ ہے کہ بیک اینڈ پہ کتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا. اینڈ ہی کین ایزلی چوز ٹو پلے کاؤنٹی کرکٹ. یس, ہی کین ایزلی سے کہ بھائی میں نہیں کھیل رہا پاکستان کا ڈومیسٹک, میں کاؤنٹی کھیلوں گا جا کر, میں وہاں پر بہتر کرتا ہوں. عباس کر رہے ہیں نا, پیسر 125-26 کی ان کی اسپیڈ. ابھی ہم دیکھ رہے تھے ہاردک پانڈیا کو 125-26 کی اسپیڈ بال کر رہا تھا, لیکن ہم نے عباس کو یہ بول کے ہٹا دیا کہ نہیں یار وہ تو بہت سلو ہے, وہ نہیں چلے گا. لیکن کیا کنٹرول ہے اس بندے کا, بالکل کاؤنٹی میں چھایا ہوا بھائی, زبردست سوئنگ ہے. موسٹ 5 وکٹ ہو گئی ہیں اس کی. مجھے جینوئنلی آصف کی یاد آ گئی تھی, کچھ سوئنگ ان کی دیکھ کر نا نیکسٹ لیول. سور ٹاپک ہے محمد آصف بھی یار, واٹ اے بالر یار, what an end to the career. I mean so disappointing. یہ شاید پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر ہوا تھا اور یہی ریئیکشن تھا میرا, بیکاز نیچرل ریئیکشن ہے, وہ نیچرل ریئیکشن ہے. اور کیوں ہم آصف کی یا پھر باقی بولرز کی بات نہ کریں, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہی کرکٹ کے فینز ہیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار پاکستان ایک زمانے میں نکالتا تھا بولرز, اور اگر 10-15 سال میں ایک اتنا زبردست کوئی آرٹسٹ بولر نکل آتا ہے تو اس کی بات تو ہمیشہ چلتی رہے گی. اور ہم جب ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں پھر مینجمنٹ کی بات آتی ہے اس کے اندر. میں بات کروں گا اب انجریز کی. حسن علی کی انٹری ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہی واز مین آف دا ٹورنامنٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ انجرڈ ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں شاہین آفریدی آتا ہے, بہت ہی اعلیٰ اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ انجرڈ ہو جاتا ہے, نی انجری ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں نسیم شاہ آتا ہے, نیکسٹ لیول آؤٹ سوئنگ, ان سوئنگ ود گڈ کنٹرول ود سالڈ پیس. دے ور فاسٹ بولرز, دے آر ناٹ فاسٹ بولرز اینی مور. انجرڈ ہو گئے, غائب ہو گئے, اور ہی از ناٹ سیم اینی مور. اس طرح سے ہمارے پاس بولرز کی لائن لگی ہوئی ہے, فاسٹ بولرز کی لائن لگی ہوئی ہے کہ وہ آتے ہیں, بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, اور ٹیلنٹ ہوتا ہے, سوئنگ ہوتا ہے, کنٹرول ہوتا ہے. ایک انجری ہوتی ہے اور وہاں سے ہمارا لڑکا ریکور نہیں کر پاتا. لیکن ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو جوفرا آرچر کی ایگزامپل دیتے ہیں. پاکستانی بہت سارے بڑے پرانے پلیئرز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جوفرا کے اندر جو انجری ہوئی ہے جوفرا کو, وہ واپس نہیں آ سکتا. بمراہ کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ بمراہ کو جو انجری ہوئی ہے بمراہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن کیا ایسا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کیا, کیا ایسا انڈین کرکٹ بورڈ نے کیا, کیا ایسا BCCI نے کیا کہ بمراہ آیا. بولنے لگے تھے نا, ایک ہی بات ہے بول. خیر, کیا بمراہ کے ساتھ ایسا کیا انہوں نے کہ وہ واپس آ گیا اور اسی طرح سے آیا جس طرح سے وہ گیا تھا. سیم ردھم, سیم سوئنگ, سیم کنٹرول. لیکن ہمارے پاس نا بہت ساری, یہ تو میں نے 2-4 بولرز کے نام لیے ہیں, ایسے بہت سارے فاسٹ بولرز ہیں ہمارے پاس جو کہ آتے ہیں, اور بولرز کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے انجری کا, لیکن وہ ریکور نہیں کر پاتے اس سے. ہر کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے انجری کا. دنیا میں ہر بولر نے انجری کے مسائل فیس کیے ہیں. ساری بات آ جاتی ہے ہینڈلنگ پہ. ایک بولر انجرڈ ہو گیا, اب وہ ہماری ٹیم کا, قوم کا 22-23 سال کا ایسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. بہترین, جیسے کہ آپ نے کہا انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے, بہترین بالنگ کر رہے تھے, ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ. شاہین کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. انجری ہو گئی, نی انجری, سیریس انجری ہوتی ہے نی کی اور ایک بیک کی, ٹھیک ہے, سیریس انجری ہوتی ہے. اس نے ریکور کیا, 100% نہیں کیا تھا, 80% کیا تھا. ڈڈ ہی گو بیک ٹو ڈومیسٹک؟ No, he did not. No. He was brought straight into the Pakistan team. Now what was happening was he was not 100% fit. He was 80% fit. اور اس 80% فٹنس میں وہ پریشر سیناریوز میں جان لگا رہا تھا, ٹھیک ہے. اس کی انجری بھی ٹھیک نہیں ہے. Now mentally he is not 100% as well. But he is trying to give his 100%. اس کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. But humanly کچھ چیزیں پاسبل ہیں اور humanly کچھ چیزیں امپاسبل ہیں. اور پیس گر گیا, اور پیس اس لیے گر گیا بیکاز وہ فٹ نہیں ہے, بیکاز وہ ہاف فٹنس کے ساتھ پوری جان لگانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کی باڈی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. جوفرا آرچر کا پیس گرا نہیں گرا, اب تھوڑا سا گرا ہوگا. 155-56 پہ اگر وہ کر رہا تھا 138 48 39 45 مارا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انجری ہوئی, اس انجری کو صحیح طرح ڈیل کیا گیا. اعلیٰ قسم کے بہت بڑی انجری ہوئی تھی اس کو, اعلیٰ قسم کے ڈاکٹرس نے اس پہ کام کیا, احسان اللہ کی طرح نہیں کہ کونی خراب کر دی بیچارے کی, ٹھیک ہے. خیر اس کے الگ بھی ایشوز تھے اور بھی, بٹ ہینڈل صحیح کیا اس کو. فٹ ہونے کے بعد
फिटनेस टेस्ट लिया कि भाई मुकम्मल तौर पे फिट हो गए हैं आप. डॉक्टर्स बायस नहीं है. बातों के अंदर बहुत सारी बातों को आपने समझना है क्योंकि बहुत सारी बातें मैं क्लियरली नहीं कह बहुत अच्छी सकता. बात की आपने यार. अच्छा जी, नाउ यू हैव अ प्लेयर who was exceptional before his injury. He had an injury, now he's completely fit. What to do with him now? Should we take him in the national team? No. He needs to get back into the rhythm. Domestic खेले, domestic क्या, क्लब खेले, क्लब खेले, वहाँ पर रिदम हासिल करे, विकेट लेना शुरू करे, डोमेस्टिक में आ जाए. डोमेस्टिक में और अच्छे लड़कों के साथ परफॉर्म करना शुरू करे, मजीद रिदम हासिल करे. अब उसका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो रहा है कि यार मुझे विकेट भी मिल रही है, आई एम बीइंग इफेक्टिव. नाउ ही इज प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली टू कम बैक इनटू द नेशनल स्क्वाड. शाहीन के साथ ये नहीं हुआ, हसन अली के साथ ये नहीं हुआ. किसी भी प्लेयर ने वापस जाकर डोमेस्टिक नहीं खेली. हसन अली ने खेली फिर भी, बट शाहीन और बाकी जितने भी क्रिकेटर्स के नाम हैं, नसीम, इन्होंने इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक नहीं खेली. जिस तरह रिलीजियसली खेलनी चाहिए ना, उस तरह नहीं खेली. फिटनेस ही तो सही नहीं हुई अभी तक तो मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स वापस फिट नहीं है, क्योंकि नसीम का भी अगर मैं देखता हूँ पेस तो 145, 146, 147 कर रहा होता था स्टार्ट में. कहाँ चला गया? ही इज़ वेरी यंग. ये सारे बॉलर्स जो हैं यंग हैं, इनकी कोई उम्र 35-36 साल नहीं है. तो पेस गिर गया. और अफसोस की बात ये कि ये बोलना पड़ता है कि हमारे पास अब फास्ट बॉलर्स नहीं हैं. 145 से ऊपर करने वाला बॉलर. अफसोस होता है ना यार. एक ज़माना था सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स लगे होते थे. हमारे पास समी जैसे बंदे की जगह नहीं होती थी. दुनिया रश करती थी. मुझे पहले 2-3 PSL याद हैं जब बाहर के कमेंटेटर्स आके बोल रहे थे यार वी आर एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड. यार निकलते कैसे आपके पास कि आपके पास 8-9 लेफ्ट आर्म सीमर्स नजर आ रहे हैं, सारे मिड 140s में. हाउ डू यू गाइस डू दिस? वेयर डिड ऑल दोस बॉलर्स गो? गायब हो गए. मूसा खान डोमेस्टिक में परफॉर्म किए जा रहा है. मूसा खान याद है? मूसा खान वाला ज़ल्मी से खेला था, फिर यूनाइटेड से भी खेला था. मूसा खान टेस्ट भी खेला आपके लिए. गायब हो गया. अभी भी मिड 140s में बॉलिंग करता है वो. क्यों नहीं है वो इस वक्त आसपास सर्किट में? ही माइट इवन फेल इन द नेशनल स्क्वाड. आई एम नॉट सेइंग ही विल बी 100% सक्सेस, बट अगेन यू नीड टू लुक टूवर्ड्स बॉलर्स जो कि डोमेस्टिक में बेचारे मेहनत कर रहे हैं. यू नीड टू लुक टूवर्ड्स बैटर्स जो डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्म कर रहे हैं. ये एक्सक्यूज नहीं है कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में गैप है. आई डोंट बाय दैट. और 150 वाले बॉलर्स की क्यों इतनी कमी है? पता नहीं यार. पहले थे लाइन से लगे हुए थे. पता नहीं हम स्काउट नहीं कर रहे हैं या हम डेवलप नहीं कर रहे हैं या क्या मसला है. मेरे समझ से बाहर है. अगेन अंडर 19 की तरफ मैं लेके जाऊंगा आपको. ज़ीशान ज़मीर और भी बहुत सारे बॉलर. ज़ीशान ज़मीर एक 6'8", वो खेला भी था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए. उसकी भी फिटनेस का इशू हो गया. यू नो, किसी लड़के में अगर ऐसा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, ही हैज़ द हाइट, ही हैज़ दैट पेस, अंडर 19 लेवल में आपके लिए खेल रहा है. अली रज़ा, ठीक है, अली रज़ा अब आया है. वो ज़ीशान ज़मीर पिछले दफ़ा था. तो क्यों नहीं आपने उसका सही तरह ख्याल रखा? आपने उसको टॉप नॉच फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी? आपने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया कि यार अगले 3-4 साल में ये 5-6 पेसर्स हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे. बिल्कुल. क्या इस वक्त 15 से 20 साल की एज ब्रैकेट के 10-15 बॉलर्स आपकी नज़र में हैं? पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ या सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में आपको लगता है कि यार इनमें टैलेंट है और इनको ग्रूम करना चाहिए. नहीं, आई डोंट थिंक सो. ठीक है, एक अली रज़ा ही है, उसमें भी फिटनेस के मसाइल हैं और वो उन फिटनेस के मसाइल के साथ दानियाल वर्ल्ड कप खेला है. तबाह हो जाएगा. अगर आपने उसको अंडर 19 खिलाना है और नेशनल नहीं खिलाना है तो वो ख़त्म हो जाएगा. अगर उसकी बैक की इंजरी है और उस बैक की इंजरी के साथ खेल रहा है तो वो ख़राब हो जाएगा यार. वो ख़त्म हो जाएगा. बॉलर्स की बात करते हैं दोबारा से. अब बॉलर्स की जब बात आती है तो अब आज के बॉलर को देखते हैं तो उनका कंट्रोल अपनी बॉलिंग पे इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा होता. वहीं चले जाएंगे हम फिर. कहाँ पे? 4-डे क्रिकेट पे. यॉर्कर्स पे नहीं, 4-डे क्रिकेट पे जाएंगे ना. यस. क्योंकि देखिए, जहाँ आप सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर बन गए हो तो फिर तो कंट्रोल कहाँ से आएगा? फिर आप 4 ओवर सोच रहे हो कि मैंने 4 ओवर में रन किस तरह रोकने हैं और किस तरह की बॉलिंग करनी है. कंट्रोल आपको तब आता है जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो और पूरा दिन आप एक ही जगह पे बॉल करते हो. सही बात है. नाउ यू हैव दैट कंट्रोल. बॉडी की भी एक मैकेनिक्स है ना यार. हर चीज़ साइंटिफिकली एग्जिस्ट करती है. आपको एक जगह पे बॉल करने के लिए उस एक जगह पर सैकड़ों ओवर करने, फिर जाकर आप मैच के सिनेरियो में, प्रेशर सिनेरियो में उस एक जगह पे बॉल कर सकते हो या यॉर्कर अटेम्प्ट कर सकते हो या आपको शॉर्ट बॉल की वैल्यू का पता हो सकता है.
آپ یارकर کی بات کر رہے ہو, شارٹ بالیں کتنی دیکھی ہیں آپ نے؟ ایسی تکھی شارٹ بال کی بیٹسمین پریشان ہو جائے, جیسے شعیب بھائی کرتے تھے, جیسے وسیم اکرم کرتے تھے, بیک آف دی لینتھ آئے ایک دم نا, ٹھیک ہے نا. آپ ایک ہی جگہ پہ بال کیے جا رہے ہو, صرف اپنی لائن کو ویری کر رہے ہو, لینتھ کر رہے ہو تو آگے کر رہے ہو, آپ سے پراپر یارکر لگ نہیں رہا. کب آپ شارٹ بال کر رہے ہو پریشان کرنے کے لیے بیٹر کو, پیس آپ کی رہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں, اور وہ ایکسپیرینس آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ سے ملے گا. اچھی شارٹ بال بھی نہیں ہوتی کنٹرول والی. اور یارکر کو لے کر تو میں بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہوں, کیونکہ ایز اے فین ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر, تو ہم لوگ دیکھا ہوگا سب کے سب بول رہے ہوتے ہیں یارکر مار, اس کو یارکر مار, اس کو اب یارکر مار, لاسٹ اوور چل رہا ہے پلیز یارکر مار, اتنے رن چاہیے پلیز یارکر مار. یارکر نہیں لگ رہی ہوتی. اچھا یارکر کی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو سلاٹ میں چلی جاتی ہے یا فل ٹاس لگ جاتی ہے, اور پھر کامنٹیٹر بولتے ہیں اٹ واز اے گڈ ٹرائی, ایٹ لیسٹ یارکر کی ٹرائی کی تھی. واٹ از دس یار. آپ دیکھیں اچھے بالرس کو دیکھیں, بمراہ اچھی یارکر کرتا ہے, ڈیسنٹ یارکر, بٹ یہ مسئلہ وہیں آ جاتا ہے کہ جب تک آپ نیٹس میں یا چھوٹی کرکٹ میں آپ پریکٹس نہیں کریں گے ان چیزوں کی. اب آپ دیکھیں ریورس سویپ ایک بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے, اب وہ نیٹس میں لمبے لمبے اسپیل کرے گا ریورس سویپ مارنے کے, کوشش کرتا رہے گا. یا اگر اس کا آف کا گیم ویک ہے تو کوچ اس کو بولے گا کہ بھائی آپ نے صرف آف پہ کھیلنا ہے, ٹھیک ہے, آپ آف کی اپنے شاٹس کو اسموتھ کریں, پکا کریں. اسی طرح بولر کو بھی یارکر کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. آپ سوچ بھی رہے ہو, are you even thinking along those lines? I don't think so. Again, that's my assumption. But if they were working on those lines, تو دکھ جاتا نا. سمپل ہے بھائی. اس وقت جو ہے نا, جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بولا تھا کہ یار کوئی نئی بات نہیں ہے میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے. جو پچھلے دفعہ ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, انفیکٹ 10 سال پہلے بھی اگر ہم پوڈ کاسٹ کرتے تو میرے پاس ابھی بھی کوئی نئی بات نہیں ہوتی. سیم بات ہے, یہ ہم لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ چہرے بدلے ہیں, کردار بدلے ہیں, نام بدلے ہیں, سسٹم وہی ہے, سوچ وہی ہے, ذہنیت وہی ہے. تو ایسے تو نہیں چلے گا بھائی. بہت ہی بیڈ سین ہے, بہت بیڈ سین ہے, مطلب باقاعدہ ڈپریسنگ سین ہے. اٹ از ڈپریسنگ. ہاں, کیونکہ آپ کی کرکٹ نا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اب. مطلب یہ حال تو آپ کا کبھی نہیں تھا یار کہ لوگ ہنس رہے ہوں آپ کی ٹیم پہ. آپ کی بیٹنگ بری تھی تو آپ کی بالنگ آپ کو بچا ہی لیتی تھی, آپ کی بالنگ ڈلیور کرتی تھی. بالنگ تو لاسٹ میں ڈلیور کرتی تھی. 145 بنا دیا تھا, کہتے تھے یار پاکستانی بولرز ہیں نا, چلو ڈیفینڈ کر لیں گے. وہ بھی ختم ہو گیا بھائی. چلو بیٹنگ تو شروع سے ہماری اسٹرگل کرتی تھی, بولنگ تو کبھی بھی نہیں کرتی تھی اسٹرگل. ہم نے جو ٹائم گزارا ہے ایٹ لیسٹ 2015-2016 تک تو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار بولرز ہیں, چلو کچھ کر لیں گے, ڈیفینڈ کر لیں گے, لیکن وہ ہو ہی نہیں رہا لڑکوں سے. لیکن آپ نے مخصوص پلیئرز کو بہت زیادہ ٹائم دے دی ہے نا یار, اور ان کو ٹیم میں رکھنے کے لیے آپ ینگسٹرز کو نگلیکٹ کرتے رہے ہیں, اور آپ ابھی بھی کر رہے ہیں. سفیان مقیم, فیصل اکرم, مومن قمر, آپ کے پاس لڑکے آ رہے ہیں. سفیان مقیم کو آپ نے کھلایا تھا پچھلے 1-1.5 سال میں, اس نے پرفارم کیا ہے آپ کے لیے, اس نے وکٹیں لے کے دی تھیں آپ کو, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو باہر کر دیا, آپ نے اس کو مکھی کی طرح نکال کے باہر کر دیا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اکوموڈیٹ کرنے سے پہلے ٹیم کا ایک کمبینیشن نظر آ رہا تھا کہ اس نمبر پہ یہ بیٹ کرے گا, اس نمبر پہ یہ بیٹ کرے گا. نیوزی لینڈ والی سیریز کی بات کر رہے ہیں جو ہم لوگ میں پچھلے 1.5-2 سال کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ بالکل نئے لڑکے آ گئے تھے نیوزی لینڈ والی سیریز. 1.5 سال میں آپ نے ایک کمبینیشن بنانے کے لیے محنت کی, اس میں پھر آپ نئے لڑکوں کو بھی لے کے آئے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اوپر بیٹنگ میں بھی تبدیلیاں کی, آپ نے پھر عثمان خان کو بھی ٹیم میں لے کے آئے. اب آپ کا ایک بیٹنگ آرڈر تیار ہو رہا تھا, بٹ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس لڑکے کو ٹیم میں شامل کیا جس کو آپ نے اب 5 پہ کھلانا ہے. کبھی کبھی آپ اس کو 4 پہ بھی بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کام اس کا بولنگ کرنا ہے, اس کی وجہ سے پورا کمبینیشن آپ کا ہل گیا ٹیم کا. یہ مسئلہ ہو گیا آپ کو. اب مجھے بتائیں شاداب کی بارے میں بات کر, اسی کے بارے میں تو بات کر رہا ہوں, اسی لیے میں نے کلیئر کر دیا. اچھا ہم لوگ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ پوری طرح سے نا کلین شٹ نہیں دے سکتے. میں ایز اے فین نہیں دے سکتا کلین شٹ کی پلیئرس کو کہ نہیں یار پلیئرس کا کوئی نقصان نہیں ہے, مینجمنٹ کا نقصان ہے, ہم کسی کے فین نہیں ہیں. اب اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات دانیال, اس سے پہلے کہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں, بھائی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. مطلب میرا کوئی 36 کا آنکڑا تھوڑی ہے شاداب کے ساتھ, نہیں ہے, قطعی نہیں ہے یار. آئی ایم شیور ہی از اے گریٹ گائے. نہ بابر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, نہ بابر کے ساتھ ہے. خیر بابر کو تو میں ابھی بھی پسند کرتا ہوں, بابر کو غلط ہینڈل کیا ہے ہم نے. مطلب اگر آپ کا کوچ پریس کانفرنس میں آ کر صاف صاف یہ کہہ رہا ہے
کہ بھائی اس کو ہم پاور پلے میں تو نہیں کھلا سکتے, اس کو ہم 12 اوور کے بعد بھی نہیں بھیج سکتے. تو کیا اس کو 4-5 اوور کے لیے رکھا ہوا آپ نے ٹیم میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ایسے یا تو آپ وہ بات نہ کہیں, یا آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو اوپر نہیں کھلا سکتے, آپ یہ بولیں کہ ہاں ہم اس کو اوپر بھی کھلا سکتے ہیں, ہم اس کو نیچے بھی کھلا سکتے ہیں, وی بلیو ان ہم, ہی کین بیٹ اینی ویئر. بٹ یو کمنگ آؤٹ اینڈ یو سیئنگ کہ نہیں ڈوڈ, وی کی ناٹ پلے ہم ایز این اوپنر بیکاز ہی کی ناٹ پلے ان دا پاور پلے اینڈ ہی کی ناٹ پلے آفٹر 12 overs, وی جسٹ وانٹ ہم ان دا مڈل اسٹیج ان کیس اوپر سے 3 وکٹیں گر جائیں. یہ ان کیس اوپر سے 3 وکٹیں گرنے کا ایک اور ایگزامپل بھی آپ کی ٹیم میں. ایک پلیئر ہے آپ کے پاس جو ہے تو بالنگ آل راؤنڈر, لیکن وہ 8 یا 9 نمبر پہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. 5 میں سے 4 میچز میں اس کی بیٹنگ نہیں آتی, ایک میچ میں اس کی بیٹنگ آتی ہے, وہ آپ کو میچ جتا دیتا ہے. فہیم اشرف, ٹھیک ہے, فہیم اشرف, ٹھیک ہے. اگین دیکھیں, میں اس لیے نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں کہ میں ایک پلیئر کے بارے میں بات کر سکوں اور پھر آپ سوچ سکیں کہ یار اچھا نام امپورٹنٹ نہیں ہے, ایک پلیئر امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو ایز اے بالنگ آل راؤنڈر یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں, ایز اے بیٹسمین یوز کرنا چاہتے ہیں, آل راؤنڈر تو اب وہ نہیں رہا نا, کیونکہ وہ اوور ہی نہیں کر رہا. 4 میچز میں لگاتار اس نے اوور ہی نہیں کیا تھا. تو آپ کیوں اس کو 5ویں نمبر پہ نہیں بھیج سکتے تھے؟ جہاں آپ نے ایک میچ میں بابر اور عثمان کو نیچے کیا اور شاداب کو اوپر بھیجا, وہ اگلا میچ تھا نیدرلینڈس کے بعد انڈیا کے خلاف. نیدرلینڈ کے بعد انڈیا کے خلاف نیدرلینڈس کا میچ ہی جتوایا اس بندے نے, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو نیدرلینڈس کا میچ جتوایا. اب سچویشن آ گئی ہے کہ آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو آپ کو 10 گیندوں پر 30-35 رن بنا کے دے سکے, یا فنش کر دے. ہے نا آپ کے پاس ایک بندہ, پچھلے میچ میں اس نے کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نمبر 8-9 پہ ضائع ہو رہا ہے. جب آپ عثمان اور بابر کو نیچے کر ہی رہے تھے تو آپ فہیم اشرف کو اوپر بھیجتے, اس کو بولتے بیٹا آپ نے پچھلے میچ میں کلاس کی بیٹنگ کی تھی, جاؤ پلیز ایکسپریس یور سیلف, ٹھیک ہے, ٹیک یور ٹائم, ٹھیک ہے, بٹ وی نیڈ دس فرام یو. اس کا بھی دل بڑا ہوتا, آپ جسٹیفائی بھی کر دیتے اس کی پوزیشن کو ٹیم میں. آپ نے یہ نہیں کیا. اب اس پلیئر کا مقصد کیا ہے, اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ اگر وہ 8ویں 9ویں نمبر پہ آ رہا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے اور وہ بالنگ بھی نہیں کر رہا ہے, تو یار واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ واٹ یو کوڈ ہیو ایزلی پلیڈ نسیم شاہ ان پلیس آف فہیم اشرف. ہو کیا پتا نسیم شاہ 2-3 میچ کھیل کے تھوڑا سا اور ردم میں آ جاتا. اس طرح تو آپ 10 لڑکوں سے کھیل رہے تھے. تو اگین مجھے کوئی سمجھا دے نا اس کی لاجک. نہیں سمجھا سکتے آپ, کیونکہ کوئی لاجک ہے ہی نہیں. بہت ہی عجیب بات ہے یار یہ تو, ہے نا. اچھا کوئی ایسی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں جو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں, آپ نہیں ایکسپلین کر سکتے. جیسے خواجہ نافع کو بھیج دیا تھا, خواجہ نافع اوپر ہی کھیلتا ہے, اس کو بہت نیچے بھیجا تھا 2 بالیں کھیلنے کے لیے, جاؤ بیٹا پہلی بال پہ چھکا مارنا ہے تم نے. دیکھیں ایٹ ٹائمز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اوکے, ایٹ ٹائمز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی ہم بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ یہ بہانے بھی ہمارے لیے ہی ہیں, صرف پلیئروں کے لیے. سنجو سیمسن نہیں کھیل رہا تھا نا ورلڈ کپ میں, ایک میچ میں کھلایا اس کو, ایشان کشن کو نیچے کیا 30 نمبر پہ, جو لڑکا پرفارم کر رہا تھا اس کو نیچے کیا, سنجو سیمسن کو اوپن کرایا, اس نے اسکور کیا نا. دوسری ٹیموں میں لڑکا ٹیم میں آ رہا ہے, ڈیبیو کر رہا ہے تو رن کر رہا ہے, دونوں طرف مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی بیٹنگ آرڈر چینج کر رہے ہیں تو وہ رن کر رہا ہے, اس کا بیٹنگ آرڈر اوپر کر رہے ہیں تو وہ رن کر رہا ہے. یہ مسئلے ہمارے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں دانیال شیخ صاحب, کیونکہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ ہاؤ مچ یو بلیو ان اے پرٹیکولر پلیئر, دیٹ پلیئر نیڈس ٹو کم اپ تھرو اے سسٹم. اس میں خواجہ نافع کی غلطی نہیں ہے, اس کو آپ نے لیگ سے پک کر لیا, اس نے اتنی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلی. اب پچھلے 2-2.5 سال سے خواجہ نافع نظروں میں ہے. ان 1.5 سے 2 سالوں میں اس نے ڈومیسٹک میں صحیح جگہ کیوں نہیں کھیلا ہے؟ وہ تو فرسٹ 11 میں نہیں نظر آتا مجھے. دوسرے لڑکے کھیل رہے ہیں, خواجہ نافع نہیں کھیل رہا ڈومیسٹک فرسٹ کلاس فرسٹ 11, ٹھیک ہے نا, جو مین ٹیمز کھیل رہی ہیں اس میں نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ایک لڑکا آپ نے اسپاٹ کر لیا, ٹھیک ہے, ناؤ یو بلیو ان ہز پوٹینشیل, یو بلیو ان ہز پوٹینشیل ٹو این ایکسٹینٹ کہ 2 سال بعد آپ اس کو ڈائریکٹ ٹیم میں لے آئے ہو, اتنا بلیو کرتے ہو آپ اس پہ. Why are you not making sure, or why is the selection committee not making sure that this guy is put into a first class side and he plays as an opener or he plays at number 4? آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نمبر 4-5 کا پلیئر چاہیے. I'll tell خواجہ نافع بیٹا میں آپ کو اس ٹیم میں ڈلوا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پر نمبر 4 پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے. آپ پورا سیزن کھیلیں, پرفارم کریں, وی آر واچنگ یو. یقین جانے پلیئر نکل آئے گا. حسن نواز کی بھی ایگزامپل ہے. حسن نواز کو بہت جلدی لے آئے ہم, بہت جلدی لے آئے حسن نواز کو. اس نے کرکٹ ہی نہیں کھیلی ہوئی تھی. ہم نے کسی نے ایک اننگز اس کی دیکھی, اس نے 2 چھکے لگائے, اس نے کہا یار کیا مارتا ہے لو گڈنگ میں.
یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھائی آپ کا اپنا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے, آپ نے کہا کیا بولتا ہے لڑکا, لے اس کو. ایسے تھوڑی ہو رہا بھائی, ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. بیچارہ دیکھیں نا, اس کے بعد سے وہ سیٹل کہاں ہوا ہے, وہ لیگ کرکٹ میں بھی نمبر 5-6 پہ بھٹک رہا ہے. وہ if he wants to do himself a favor, he needs to come back, play domestic for 2 to 3 years. ینگ لڑکے ہیں یار, ینگ لڑکے ہیں, بڑا پوٹینشیل ہے حسن نواز میں, بڑی کریزی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے. ایویں کوئی نہیں سینچری مار دیتا نیوزی لینڈ کے خلاف. یہ تو ہے, ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں اس کے اندر پوٹینشیل ہوگا, بٹ وہ تیار نہیں تھا. وہ ابھی بھی تیار نہیں ہے. تیار کیسے ہوگا؟ وہی بات, جب آپ اس کے ساتھ لے کے بیٹھیں گے, اس کو بولیں گے بیٹا یہ خامیاں ہیں آپ کی گیم میں, آپ نے یہ خامیاں امپروو کرنی ہے. اس کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کا بلہ یہاں سے آ رہا ہے, آپ کا بلہ یہاں سے آنا چاہیے, آپ کو یہ صحیح کرنا ہے. نہیں, آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بنانا ہے, اس کو ٹیم میں ڈالنا ہے, اس کو بولنا ہے بیٹا 1-2 سیزن آپ نے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو ڈومیسٹک میں لڑکے پرفارم کر رہے ہیں ان کو لے کے آنا ہے, کیونکہ اب اکتوبر نومبر میں آپ نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے 2027 میں, 1 ڈے کا. بہت بڑا آگے ہے یار, 1 ڈے کا سب سے بڑا ورلڈ کپ. ٹھیک ہے نا, تو اگر میں ان کی جگہ پہ ہوں نا, تو میں فوری ٹورنامنٹ ایک کراؤں, بڑی کرکٹ 50 اوور کی کرکٹ یا 4 ڈے کی کرکٹ کے جو لڑکے ہیں نا, ان کو پک کروں اور ان پہ کام کرنا شروع کر دوں. اور کیا کرنا چاہیے ہمیں 2000, کیونکہ 27 بہت قریب ہے, اور یہ 1 ڈے مطلب ODI ورلڈ کپ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یار اگلے ورلڈ کپ میں سوچیں گے, وی ڈونٹ ہیو ٹائم. یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ورلڈ کپس آر ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, لوگ بولتے ہیں یار آپ زیادہ رسک نہیں لے سکتے, آپ پوری ٹیم ایک ساتھ نہیں بدل سکتے, ٹیلنٹ نہیں ہے پیچھے, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو مسئلہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے یار. آپ کون سے, آپ 3 ہی میچز جیتے نا, ایسوسیٹ ٹیموں کو ہی ہرائے نا. دعاؤں پر چل رہا ہوتا ہے. پہلے بھی نئی ٹیم کو لے کے آئیں گے, نئے بچوں کو لے کے آئیں گے, تو وہ بھی یہی پرفارمنس دے دیں گے نا. زیادہ سے زیادہ وہ نیدرلینڈ سے ہار جائیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ 2023 کے ورلڈ کپ میں ہم افغانستان سے ہار گئے تھے, سارے ایکسپیرینس پلیئرس کے ساتھ. باس کیا USA سے افغانستان کی اچھی ٹیم ہو گئی. اب میں افغانستان کو ODI کی بات کر رہا ہوں. ODI کے اندر ہم لوگ ODI میں افغانستان سے ہار گئے تھے. ODI میں ہارنا بڑی بات ہے افغانستان سے, بٹ افغانستان اب کافی اسٹیبلش اور ڈیولپ ہو چکا ہے. یا پورے ورلڈ کپ میں, لاسٹ ورلڈ کپ میں ہماری کیا پرفارمنس تھی, بہت برا سین تھا. ہم تو دعاؤں پہ چل رہے تھے. اس کے لیے آپ کو ایسے پلیئر لانے پڑیں گے جو کھیل رہے ہیں لمبی فارمیٹ کی کرکٹ, جو کھیل رہے ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بغیر کھیلے صرف لیگ کرکٹ کھیل کے آپ آ جاؤ گے پاکستان ٹیم میں, اور یہی تاثر ہے. ٹھیک ہے نا, اگر لڑکا پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, جو کہ وہ بھاگے گا, اس کا آکے بھائی کنٹرول آپ نے کرنا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یا تو آپ آئیں کھیلیں ہمارے لیے کرکٹ اور پاکستان ٹیم میں آئیں, یا تو آپ کو پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے تو آپ جائیں, کریں ایڈس, کھیلیں لیگس, پھر آپ کا پاکستان کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. You've got to have that clarity نا یار دانیال. ایسے تو نہیں ہوگی کہانی, ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ لڑکے کو بولیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں کھیلنے کے لیے لیگ. آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہو کہ BBL میں کوئی نہیں جائے گا. BBL والے آپ سے بات کرتے ہیں, آسٹریلین کرکٹ بورڈ آپ سے بات کرتا ہے, آپ کہتے ہیں چلو ہم 6 لوگ بھیج دیتے ہیں آپ کے پاس. بھیج دیے تھے نا آپ نے. کیریبین میں بھی ہے, ہر جگہ ایسے ہوتا. آپ انڈیا والے بھیج رہے ہیں بھائی, کبھی بھی نہیں کوئی پلیئر, جتنا بھی پیسہ آفر کر دو ان کو, کبھی بھی پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. یہ تو ہے, ان کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں بھائی, بہت پکے ہو گئے ہیں وہ, ان کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دیکھیں اب آپ کے پلیئرس کو بھی جو سینٹرل کانٹریکٹس مل رہے ہیں, اچھا پیسہ مل رہا ہے. ایڈس بھی بڑے اچھے مل رہے ہیں. ایڈس بھی بہت اچھے مل رہے ہیں. چلو ایڈ تو ایک الگ کہانی ہے نا, ہم تو صرف آفیشیل چینلس کی بات کر رہے ہیں. ایڈ تو ہوائی روزی ہے نا, مل گیا تو مل گیا, پائن مینو دلا دو ایڈ, وہ مل گیا تو مل گیا, نہیں ملا تو نہیں ملا. بٹ جو PCB سے پیسہ آ رہا ہے وہ تو ہر مہینے آ رہا ہے نا. واہ بھائی, کس کو ملتے ہیں 40 لاکھ روپے آج کل کے زمانے میں؟ کون کما رہا ہے 40 لاکھ روپے؟ الگ الگ کیٹیگریز ہیں نا, 60 لاکھ روپے, 40 لاکھ روپے, 25 لاکھ روپے, الگ الگ کیٹیگریز ہیں, ABCD. اچھے پیسے ہیں, اچھے بہت اچھے پیسے ہیں. پاکستان کے حالات کے حساب سے تو بہترین. فصیح بھائی بول رہے ہیں میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتا ہوں یہ سن کے. ٹھیک ہے نا, یقینی طور پر ان کے دماغ میں ہوگا سوچیں. ٹھیک ہے یار, بہت اچھے پیسے ہیں. اپنے آپ کو بنائیں, اور PCB کو چاہیے کنٹرول کریں. میرا آپ سے ایک سوال ہے, تھوڑا سا ڈیٹیل آنسر چاہیے مجھے. میں بہت زیادہ ہوپ فل تھا PSL کو لے کے. 2016 میں شروع ہوئی, 10 سال ہو گئے. ہم نے جب IPL دیکھا تھا نا, 2007-8 میں شروع ہوا تھا, 8 میں شروع ہوا تھا آئی تھنک, وہ یا 9 میں شروع ہوا تھا, 2008-9. تو اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ یار IPL کے بعد جو ہے نا, یہ ان کی کرکٹ بالکل چینج ہو جائے گی, اور وہ ہوئی.
اس سے فرق پڑا انڈیا کو اور بہت بڑا ڈفرینس دکھ گیا. آج کی انڈین ٹیم میں اتنے سارے پلیئرز ایسے ہیں دانش بھائی, اتنے سارے پلیئرز ایسے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ٹیم میں اپنی جگہ نہیں ہے. وہ اتنے بڑے پلیئرز ہیں کہ پاکستان ٹیم کے میں اس لیول کے پلیئرز نہیں ہیں جو ان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے نا, کتنا سارا لڑکا ہے وہاں پر جو آلریڈی اس کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بن رہی. یہ آئی پی ایل سے انہوں نے کس طرح سے کیا کام کر کے نکال لیا پی ایس ایل کو. ہمارے پاس 10 سال ہو گئے اور پی ایس ایل سے 10 سال میں ہمیں اتنا بڑا فائدہ دکھا نہیں. 2016 سے پہلے کی جو ٹیم تھی, تو آج کی ٹیم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم بہت بہتری کی طرف نہیں آئے, انفارچونیٹلی تنزلی کی طرف آئے, کیونکہ یو ایس سے ہار گئے اور اس کے بعد پھر نیدرلینڈ سے بھی ہماری بینڈ بج رہی تھی. ہم لوگ نہیں جیت پا رہے, ہم لوگ سے پریشر ہینڈل نہیں ہوتا, ہم ٹورنامنٹس میں کچھ نہیں کر پاتے, یہاں تک کہ ایشیا کپ تک میں کچھ نہیں کر پاتے. تو پی ایس ایل میں کیا پرابلمز ایسے ہیں؟ 2-3 بنیادی فرق ہیں. اوکے. ایک یہ کہ اگر آئی پی ایل کھیل رہا ہے ان کا لڑکا, تو صرف آئی پی ایل نہیں کھیل رہا, ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آئی پی ایل کھیلتا ہے پھر دوسری لیگ کھیلنے چلا جاتا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف آئی پی ایل کی پرفارمنس سے اس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت سارے پلیئرز ان کے آئی پی ایل میں دھوم مچا دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ٹیم میں نظر نہیں آ رہے ہیں. جیسوال آئی پی ایل میں انسٹاپیبل ہے, بالکل, بٹ وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو وہ پلیئر نظر آتے ہیں جو آئی پی ایل کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کرتے ہیں. اگین لوگ بول رہے ہوں گے کیا یہ بار بار ڈومیسٹک پہ آ جاتا ہے؟ بھائی مسئلہ یہی ہے, مسئلہ یہی ہے, ٹھیک ہے نا, مسئلہ یہی ہے. آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا, اتنا ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کے کانوں میں درد ہو جائے. ہاں, ہم ہر ہفتے ہی پوڈ کاسٹ کریں, لٹرلی جتنا بات کریں گے اتنا ضروری ہے. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں پر نا ان کے لوکل پلیئرس کی بڑی ویلیو ہے. ان کے جو انٹرنیشنل پلیئر آ بھی رہے ہیں نا, ان کی ویلیو ہے, لیکن وہ اپنے لوکل پلیئرس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. ان کا کوئی نیا بچہ بھی آ رہا ہے نا, ان کو لگتا ہے اس میں پوٹینشیل ہے اور وہ اوپنر ہے, تو وہ اوپن نہیں کرتا ہے, وہ نمبر 7 پہ بیٹنگ نہیں کرتا ہے. اچھی بات ہے. ویبھو سوریہ ونشی کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, آیوش ماترے کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اوپن کر رہا ہے یا تیسرے نمبر پہ جہاں پر وہ کھیلتا ہے وہیں پر وہ کھیل رہے ہیں. وہ 7ویں نمبر پہ نہیں آ رہا. دانش عزیز کی طرح جو اوپنر تھا لیکن اس کو 7ویں نمبر پہ بھیجا جاتا تھا, ختم ہو گیا نا. دانش عزیز ایک لڑکا تھا ہمارا, اوپننگ بیٹسمین تھا اور ہلکی پھلکی بالنگ بھی کرتا تھا, ختم ہو گیا, غائب ہو گیا. اچھا لڑکا تھا بڑا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے بہت سارے لڑکے پچھلے 10 سالوں میں جو اپنی پوزیشنز پہ نہیں کھیل پاتے, ایمرجنگ کیٹیگری میں ٹیم میں آئے تو صحیح, لیکن وہ بس برائے نام آئے. ان کی سروسز اس طرح لی نہیں گئیں جس طرح لی جانی چاہیے تھی. ان کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا گیا جس طرح ڈیولپ کیا جانا چاہیے تھا. ایک سائم ایوب وہاں کھیلا جہاں وہ کھیلتا ہے اور وہ صبح آپ کی ٹیم میں, ٹھیک ہے نا. صاحب زدہ فرحان کا ایگزامپل ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں. 2017-18 میں پاکستان ٹیم میں آیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی وہ کافی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے آیا تھا. اتنی نہیں جتنی آپ کھیل کے آیا تھا, لیکن کھیل کے آیا تھا. پرفارم نہیں ہوا, 1-2 سیریز کے بعد اس کو باہر کر دیا, واپس چلا گیا ڈومیسٹک, اور اس وقت سے لے کے اب تک پرفارم کرتا رہا. وچ از گڈ کہ وہ کھیلتا رہا. یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ ظاہر ہے, اگین آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس میں مینجمنٹ کو یا پھر پی سی بی کو کتنا کریڈٹ دیں, لیکن اس پلیئر کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس نے ہار نہیں مانی, وہ کھیلتا رہا. اور یار کیوں نہیں کھیلتا رہے گا؟ اگر آپ کرکٹر ہو, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہی کام کرنا ہے نا. آپ کرکٹر ہو, آپ نے یہی کام کرنا ہے. اب آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے, آپ ڈومیسٹک میں پیسے کما رہے ہو نا, آپ کو پیسے مل رہے ہیں. آپ ریٹائر نہیں ہو گئے, آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں کہ یار ٹیم سے نکال دیا, میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں. یہ بھی ہماری کرکٹ کا ایک مسئلہ رہا ہے دانیال, کہ ایک لڑکا ٹیم میں ہے تو ہے, ٹیم سے باہر ہے تو پھر واپس نہیں آتا. یہ ہم نے مسائل دیکھے ہیں نا, ایک دفعہ لڑکا باہر ہو جاتا تو واپس نہیں آتا. لیکن ڈومیسٹک میں پرفارم کرے گا تو آ جائے گا نا. بٹ بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا یار, ہر کوئی نہیں ہوتا. صاحب زادہ کی ایگزامپل ہم خود ہی تو دے رہے ہیں. بہت زیادہ رن کر لیے نا, بہت زیادہ رن کر لیے. ٹیم میں آنے سے پہلے دوبارہ پچھلے 2024 کے سیزن میں 4 سینکڑے مار دیے تھے. بہت رن کرا تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح there were other players جنہوں نے رن کیے تھے. عثمان صلاح الدین تھا جس نے بڑے رن کیے تھے, ٹھیک ہے. آپ کا یار کامران غلام تھا جس نے بڑے رن کیے تھے. اس کے بعد آپ ٹیم میں لے کے بھی آئے, اس کو اچھی پرفارمنس نہیں ہوئی, آپ نے سائڈ پہ کر دیا, ٹھیک ہے بھائی کر دیا, لیکن پھر یہی اسٹریٹجی آپ کی دوسرے پلیئرس کے ساتھ بھی تو ہونی چاہیے تھی نا. کچھ پلیئرس کو تو آپ بری پرفارمنسز کے باوجود 67 میچز دے دیتے ہو, ٹھیک ہے. کچھ پلیئرس کو آپ 1-2 بری پرفارمنس کے بعد نکال دیتے ہو, ٹھیک ہے. تو صاحب زدہ فرحان کی بات ہو رہی تھی, پرفارم کیا, محنت کی اپنے اوپر, رنس کیے, ٹیم میں آ گیا, اور اب وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور جس طرح سے اس کی ٹائمنگ دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ ایکسپیرینس ہے, کیونکہ بال مڈل کر رہا ہے, بڑے بڑے پلیئرس کو کھل کر مار رہا ہوتا ہے, اور سنگل ڈبل کرنے آتے ہیں, صرف چھکے چوکے نہیں مار رہا ہوتا. ابھی بھی صاحب زدہ فرحان نے چلائے ہیں, وہ اس سے بہتر پلیئر ہے,
جس طرح وہ کھیل رہا ہے نا, جس طرح وہ نکل کے مار رہا ہے, جس طرح وہ سلیپ کر رہا ہے, ہی از اے مور ٹیکنیکلی کریکٹ پلیئر دین واٹ ہی لکس لائک ان دیز میچز. اور یہ کنسرن ہے, یہ میرے لیے کنسرن ہے, کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو جو کہا گیا ہے نا, جو آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو یار, جو ڈکٹیشنز دی گئی ہیں, جو پلان دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے صرف مارنا ہے جا کے. ہمیں نا ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنی ہے تو ہمیں مارنا ہے بس. کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کا پلیئر اگر یہ سن کر ہر بال پہ چھکا یا چوکا مارنے جا رہا ہے تو پھر اس پلیئر کو ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سال محنت کر کے ٹیم میں آیا ہے. اب اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو اس نے ایک سلاٹ کیپٹلائز کیا ہوا ہے, جس سلاٹ کو اس نے بک کیا ہوا ہے اپنے لیے, اس کے ساتھ انصاف کرے. آپ کو کوچ نے کہہ دیا مارنا ہے, ایٹ ٹائمز بال نہیں ہوتی مارنے والی بھائی, آپ سنگل ڈبل کرو, کانفیڈنس حاصل کرو, بلے پہ خود بال آنا شروع ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے, پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یار کیلکولیشن کی بات ہوتی ہے. اگر 3-4 بالیں وہ مس کر رہا ہے, ایون مطلب یہ کہ ڈاٹ کر رہا ہے, سنگل ڈبل کر رہا ہے, رن بال کر رہا ہے, تو اس کے بعد وہ آ جائیں گے رنس. وہ پھر جب 15 بالیں گزریں گی تو اس کے 30 رنز ہو جائیں گے, کیونکہ ایک بال پہ چھکا بھی آ سکتا ہے. نہیں, یہ انڈیا ویسٹ انڈیز کا میچ چل رہا تھا نا, 4 وکٹیں گر گئی تھی ویسٹ انڈیز کی, 5 وکٹیں گر گئی تھی بلکہ. ہولڈر اور روبمن پاول آئے ہوئے تھے, دونوں نئے بیٹسمین تھے. ایک کے 8 بالوں پہ 4 رن تھے اور ایک کے 7 بالوں پہ 7 رن تھے. کیا مطلب ہے, یعنی کہ دونوں نے کریز پر آ کر اپنا ٹائم لیا ہے. دونوں نے کریز پر آ کر, کوئی 13واں 14واں 15واں اوور چل رہا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ تو بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہمارے مطابق, ٹھیک ہے نا, 5 اوور ہی رہ گئے. پھر اس کے تھوڑی دیر بعد 17ویں اوور تک ایک کے 13 بالوں پہ 25 رن تھے اور ایک کے 14 بال پہ 23 رن تھے. کلچ لگا دیا, ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے کرکٹ. وی آر ناٹ آسکنگ فار ٹو مچ, وی آر ناٹ آسکنگ فار سم تھنگ دیٹ از آؤٹ آف دا بلوز اور دیٹس ایکسیپشنل. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پلئنگ نارمل کرکٹ, کہ بیٹا 3 وکٹیں گری ہیں, سر جھکاؤ اور پراپر کرکٹ کھیلو. اور یہی مسئلہ صاحب زادہ فرحان کو درپیش رہا ہے پورے ورلڈ کپ میں, بیکاز سائم ایوب کو آپ کھلائے جا رہے تھے, وہ پرفارم نہیں کر رہا تھا, اوپر سے ایک وکٹ گر رہی تھی. اب ایک وکٹ گر گئی, دوسرا اوپنر تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا گیا کہ یار ایک وکٹ گر گئی ہے, میں اب آؤٹ نہیں ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں تیسرے نمبر پر ایک پلیئر, وہ ایک چوکا لگاتے ہیں, ایک چھکا لگاتے ہیں, تیسری بال پہ پھر مارنے جاتے ہیں. یار یہ کرکٹ تھوڑی ہوتی ہے یار, آپ نے 10 رن لے لیے, سنگل لو, دوسرے اینڈ پہ بندہ موجود ہے جو آپ کے لیے رن کر رہا ہے, اس کو بول یار ایکسپریس یور سیلف, آپ آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہو. اب 2 آؤٹ ہو گئے, صاحب زادہ فرحان سے کے ساتھ نمبر 4 پہ ایک ایسا پلیئر آ رہا ہے جس پر آپ کے کوچ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ بہتر اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل سکتا ہے. Now if you were صاحب زادہ فرحان, what would you do? I would freak out, man. مارے گا. I would freak out. I mean, I would say کہ یار میں اب کیا کروں, کیونکہ 2 وکٹیں گر گئی ہیں اور 7 اوور ہو گئے ہیں اور میرے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے وہ مار نہیں سکتا, تو اب میں زیادہ تیز بھی نہیں کھیل سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس نے 2 میچز میں, ایک میچ میں 37 بالوں میں 50 کی, اور پھر جو سینچری کی وہ 20 بالوں میں کی. پہلے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا, بالکل. پھر دوسرے میچ میں بھی اس نے جو 59 بالز پہ 100 کیے, لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی سلو 100 کی, اس کی وجہ سے آ رہے ہیں, سر پکڑ لیا میں نے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی وہ وکٹیں اگر سامنے سے گر رہی ہیں تو یہ اس کا ایکسپیرینس تھا, وہ ایکسپیرینس جو اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں حاصل کیا ہے کہ یار میرے آس پاس وکٹیں گر رہی ہیں تو میں تھوڑا سلو کھیل سکتا ہوں. اگر میں 37 بالوں پہ 50 بنا لوں تو میں 56 بالوں پہ 100 بنا سکتا ہوں. بالکل. یہ ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا آپ کو؟ ڈومیسٹک سے آئے گا, بیکاز وہاں آپ یہ کر چکے تھے, 4 سینکڑے مارے تھے آپ نے ایگزیکٹلی یہی کر کے. بالکل ٹھیک بول رہا ہے, بالکل ٹھیک بول رہا ہے. سو یار یہ ساری باتیں ہیں, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے دانیال, خدا کی قسم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ بہت کامن نالج کی باتیں ہیں یار. اچھا میں آپ سے کہوں کہ آپ ایڈوائس دیں شاداب اور نواز کو, دو پلیئرز ہمارے تقریباً سیم ہیں, دونوں کے دونوں جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہاں کھیلنا ہے. ایک بار نا شاداب نے نواز کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات کی تھی, میں تو کر سکتا ہوں یہ بات. اس نے بولا PSL میں نا, اس نے بولا نواز ایک ایسا بیٹسمین ہے, میں نے اس کی بیٹنگ دیکھی ہے, اس نے آج تک ابھی اپنی بیٹنگ دکھائی نہیں ہے, جس دن اس نے دکھا دی دنیا کو پتہ چل جائے گا. میچ ونر کی بیٹنگ میں نے بھی نہیں دیکھی, ابھی تک دکھ نہیں پائی. اور جس طرح سے وہ بیٹنگ کرتا ہے وہ ایڈم گلکرسٹ کی طرح بلہ پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, I like him as a batsman. کی طرح. I like him as a batsman. Very nice. اس کو بھی تھوڑا سا نا سمجھ لیتے ہیں اس معاملے کو. شاداب نہیں تھا بیچ میں آپ کے پاس. نواز نے آپ کو 3-4 سیریز میں 4-5 نمبر پہ اچھی بیٹنگ کر کے دی ہے, میچز بچائے, میچز جتائے, ٹھیک ہے. ان میچز میں اس نے بالنگ بھی اچھی کی ہے,
ٹھیک ہے, جو 2-3 سیریز کھیلی ہے پاکستان نے, جس کے ساتھ بھی کھیلی, چھوٹی ٹیموں کے خلاف, بڑی ٹیموں کے خلاف, بڑی ٹیموں کی BC ٹیموں کے خلاف, اس نے بیٹنگ بھی کی اچھی, اس نے بالنگ بھی کی اچھی. جیسی شاداب آیا ٹیم میں, ٹھیک ہے, اس کا نمبر شاداب سے نیچے ہو گیا, شاداب اس سے اوپر ہو گیا. Now his dynamics have changed. Now he cannot take a few balls. بالیں کم ہو گئی نا. Now he needs to do something different. He is someone who needs to take a few balls. Yes, he can hit. He's a good batsman. I agree with that. I believe in his talent. ٹھیک ہے, but at the same time I believe we have better talent that we need to look forward to so that we can have a better futuristic team. ان دونوں کے لیے اگر میرا دل سے مشورہ آپ مانگیں گے تو PSL کھیلیں. ڈومیسٹک نہیں کھیلے, ڈومیسٹک بھی کھیلے. کیا آپ ڈومیسٹک 2-3 سال کھیل کے واپس آئیں گے ٹیم میں؟ لیکن کتنے ٹائم سے کھیل رہے ہیں, 10 سال سے یہ لوگ تو کھیل رہے ہیں. بس کریں نا. مقصد یہ کہنے کا کہ بس ہو گیا, بس ہو گیا, بس ہو گیا. کیونکہ اب آپ ڈومیسٹک کھیلنے جائیں گے اور آپ 2-3 سال بعد پھر واپس آئیں گے تو ان لڑکوں کا کیا ہوگا جو پیچھے سے آ رہے ہیں یار. سفیان مقیم, فیصل اکرم پکے, مومن قمر نے بڑا امپریس کیا تھا. دیر آر ادر بالرز ایز ویل, آف اسپنر اگین, ساجد اور نعمان علی, ساجد خان, نعمان علی, لارا, ٹھیک ہے, دونوں کو آپ نے ٹیسٹ کھلایا. کس کی پرفارمنس پہ؟ ڈومیسٹک کی پرفارمنس پہ. آتے کے ساتھ ہی ایسے لگ رہے تھے کہ 2 پکے بالر کھیل رہے ہیں آپ کے لیے. اور نعمان کی میں نے جو وہ دیکھی ہے نا, کیا کہتے ہیں, کنٹرول, کیوں ہے رنگنا ہیرات والی کنٹرول دکھتی ہے, کیوں ہے کنٹرول, کیوں ہے؟ ہزاروں اوور کیے ہیں ڈومیسٹک میں, اور ڈومیسٹک میں ایسی پچز پہ بندہ بیٹنگ بھی بڑی انٹرسٹنگ کرتا ہے, میں نے دیکھی ہے لارا کی طرح. وہ تو چلے گا, الگ بات ہے, بٹ ایکسپیرینس ڈومیسٹک کھیلا ہوا لڑکا نظر آتا ہے کہ وہ ڈومیسٹک کھیلا ہوا لڑکا ہے. بہت اچھا کنٹرول ہے, وہیں سے بال باہر نکالتا ہے, وہیں سے عام بال کرتا ہے, نہیں سمجھ آتی بیٹسمین. اور انہی لوگوں کو اگر آپ صحیح وقت پہ لانا شروع کر دیتے, اگر آپ صحیح ان پہ اٹینشن دے دیتے, فوکس کر لیتے. اچھا یار, ایک اور چیز دانیال, آپ نے کہا نا کرکٹ کو کس طرح بہتر کرنا ہے, یہ ہم بات شروع کر چکے ہیں میرے خیال سے. سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت ہم نہیں کر رہے, ڈومیسٹک کو, ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ لیں, بھلے انہی لڑکوں کو کھلا لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان کرکٹ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی ٹیموں کے خلاف کرکٹ کھیلنی. آپ کھیل ہی نہیں رہے. آپ کس کے خلاف سیریز کھیل رہے ہو؟ پچھلے 2 سالوں میں آپ نے کس کے خلاف سیریز کھیلی؟ کہیں جا کر کھیلی؟ اکا دکا کھیلا آپ نے آسٹریلیا یا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, وہاں آپ نے اچھی پرفارمنس دی. لیکن آپ کو تسلسل کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ, نیوزی لینڈ کے ساتھ کرکٹ کھیلنی ہے. سال میں 1 یا 2 سیریز آپ کی لازمی ان کے ساتھ ہونی چاہیے, باہر ہونی چاہیے. نہیں ہوتی چلیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں ICC آپ کو نہیں دے رہا, اسکیجولنگ میں آپ کو نہیں دے رہا سیریز. یہ بھی تو گیم ہے نا, ایک گلوبل گیم ہے. آپ اپنی ایمرجنگ ٹیمز کو, انڈر-19 ٹیمز کو اور انڈر-23 ٹیمز کو سال میں 5 سے 6 سے 10 ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ منی یو ہیو, اینڈ یو ہیو لاٹس آف اٹ ناؤ بیکاز آف PSL, 9-10 ٹور دے دو نا یار. یو ہیو دا منی. باہر کے وہ کس طرح کے ٹورز ہوتے ہیں؟ مجھے ابھی گئی ہے نا آپ کی شاہینز لائن سے کھیلنے کے لیے دبئی میں, آلدو دے ور تھریشڈ, ٹھیک ہے, بٹ اس قسم کے ٹورز, پریزیڈنٹ 11, انگلش لائنز, نیوزی لینڈ کی B ٹیم, آپ کی B ٹیم, ان کی B ٹیم, آپ کی جونیئر ٹیم, ان کی جونیئر ٹیم, ٹھیک ہے, کراؤ. بورڈز کا یہ تو کام ہوتا ہے. جتنی زیادہ یہ لڑکے کرکٹ کھیلیں گے نا کوالٹی سائڈس کے خلاف, اتنے زیادہ یہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کر پاکستان کی نیشنل ٹیم میں آئیں گے. جتنی زیادہ کرکٹ پاکستان کی نیشنل ٹیم سینئرز اچھی ٹیموں کے خلاف کھیلے گی, اتنا زیادہ یہ ٹیسٹ ہوں گے. مسئلہ کیا آ رہا ہے, لوگ بول رہے ہیں بھائی پچھلے 2024 سے لے کے اب تک پاکستان نے 70% میچز جیتے ہیں اپنے, ان کے خلاف. 2023 سے لے کے اب تک پاکستان نے 17 میچز کھیلے بڑی ٹیموں کے خلاف. 2023 سے لے کے, یہ آج راشد لطیف صاحب نے ہمارے شو میں بتایا ہمیں فیکٹ, ہم تو سن کے پھر آبزرو کرتے ہیں نا, تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 2023 سے لے کے اب تک پاکستان نے 17 بڑی ٹیموں کے خلاف میچز کھیلے, 16 آ رہے ہیں. ایک میچ جو جیتا تھا وہ نیوزی لینڈ کے خلاف فہیم اشرف نے DLS میتھڈ پہ جتایا تھا. نیوزی لینڈ نے بہت رن لگا دیے تھے نا, اور فہیم اشرف بول رہا ہوں فخر زمان نے بڑے رن لگا کے DLS میتھڈ کے تحت, ورنہ آپ 17 میں سے 16 آ رہے ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف. بڑے میچز چھوٹی ٹیموں کو تو آپ نے بہت ہرایا. اور ابھی تو بارش ہو گئی تھی نیوزی لینڈ کا, وہ بھی بڑا مشکل تھا. اور انگلینڈ سے ہم لوگ جس طرح سے ہارے ہیں, ٹھیک ہے, بہت بری کرکٹ کھیلی انگلینڈ نے, وہ حیران تھا میں. انگلینڈ نے بہت بری کرکٹ کھیلی یار, اس کے باوجود ہم ان سے ہار گئے. بہت بری کرکٹ کھیلی انہوں نے.
कैचेस छोड़ रहे थे आप देखे इतनी बुरी कैचिंग तो उनकी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है. मैंने इतनी बुरी मिसफील्ड तो देखी ही नहीं. मैंने भी नहीं देखी. वो तो खैर मुझे लग रहा था कि ग्राउंड में कोई इशू है, पता है, क्योंकि बॉल ना खास तौर पे बाउंड्री लाइन करीब फुदक फुदक के आ रही थी. ओके. आसान नहीं होती, खास तौर पे इंग्लिश प्लेयर्स के लिए तो उनको तो आदत है सीधा नहीं. जरा से भी उछल रही तो बोल रहा है क्या है, मेरे को कीड़ा वीड़ा आ गया क्या, पत्थर तो हो नहीं सकता. ठीक है ना, तो भाई वो आदि है. बट बड़ी अच्छी बात की आपने कि वाकई बड़े मैचेस की हम लोग बात करें तो हम लोग बड़े मैचेस नहीं जीत पा रहे, बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैचेस नहीं जीत पाते. खेलना पड़ेगा भाई, बायलैटरल सीरीज खेलनी पड़ेगी भाई, क्योंकि देखो ना आप 5-0 हार के आओगे ना न्यूजीलैंड से, तो वो बातें होंगी जो अभी वर्ल्ड कप हारने के बाद हो रही हैं. यू विल नॉट हैव टू वेट फॉर 2 years to see where you stand in big tournaments against good sides. You will find out in bilateral series and then you can make changes accordingly. फिर फैन प्रेशर या मीडिया प्रेशर या जर्नलिस्ट का प्रेशर या जो भी प्रेशर आप कह लें आपसे चेंजेस करवाएगा. सेकेंडली फिटनेस टेस्ट नहीं होते भाई हमारी टीम में, लाजमी होने चाहिए. थर्डली जो फिजियोज हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो बायस नहीं हो सकते, उनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आनी बड़ी ज़रूरी हैं कि ये प्लेयर 100% फिट है या नहीं. उसके बाद उनको डोमेस्टिक खेलना है, रिदम बनाना है, परफॉर्म करना है, उन लड़कों से बेहतर परफॉर्म करना है जो डोमेस्टिक में ऑलरेडी खेल रहे हैं, ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं वो लड़के. ठीक है ना, फिर आना है टीम में. अभी प्रॉब्लम ये है कि अगले साल हमारा वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप, और ओडीआई वर्ल्ड कप है हमारा साउथ अफ्रीका में. बॉलिंग विकेट्स, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ज़्यादातर बॉलिंग विकेट्स हैं वहाँ पे. फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है और फास्ट बॉलर्स हमारे प्रिपेयर्ड नहीं लग रहा है. इंजरी कैरी कर रहे हैं और पेस भी गिर गया है, स्विंग भी खत्म हो गई. ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है. हम लोग हमारे पास 2-4 स्पिनर्स हैं अच्छे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका में स्पिन इतनी ज़बरदस्त तरीके से चल पाएगी. फास्ट बॉलर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. मसला ये है ना, डोमेस्टिक में भी क्लियरली हमें फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऐसे नाम नज़र नहीं आते हैं. हाँ, देयर आर ऑप्शंस, बट कोई इतने इम्प्रेसिव ऑप्शंस नज़र नहीं यही आते वापस हैं. आएंगे, नसीम और शाहीन वापस आएंगे मुझे लग रहा है. हो सकता है लोग हारिस रऊफ को भी बुला लें वापस. हारिस रऊफ को भी शायद ये लोग बुला लें क्योंकि ओडीआई में अक्सर बेशतर वो एज थिंग्स स्टैंड एज ऑफ नाउ इनसे नहीं हो पाएगा. मुझे भी ऐसे लगता है विद दिस फिटनेस बहुत दे दिए चांसेस, इनसे नहीं हो पाएगा. नसीम का मुझे नहीं पता क्या वो भी 100% फिट नहीं है, मुझे नहीं पता, बट नसीम हैज़ नेवर बिन इनटू विकेट्स दैट मच. आप विकेट्स देख लें नसीम की उठा के, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट इतनी विकेट्स नसीम ने ली नहीं है. लेकिन कंट्रोल हुआ करता था, एटलीस्ट स्विंग तो करता था. अभी स्विंग आउट स्विंग तो करता था. नहीं, अभी वो नहीं है. कहीं ना कहीं मिल जाता है उसको. पेस भी गिर गया उसका, पेस भी गिर गया है बहुत ज़्यादा. बट इनसे नहीं हो पाएगा. आपको नए प्लेयर लाने पड़ेंगे, आपको डेवलप करने पड़ेंगे. आपके जो अंडर 19 लेवल के जो प्लेयर्स आ रहे हैं आपको उनको संभालना पड़ेगा, उनकी फ़िटनेस पे काम करना पड़ेगा, उनको तगड़ा बनाना पड़ेगा. एक फास्ट बॉलर जो 6'4", 6'5" है उसको मसल्स नहीं बनाने हैं, उसको फिज़िकली फिट करना है. ठीक है ना, किस जगह पर क्या काम होना है ये बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, बहुत ज़रूरी है. आप ये नहीं कह सकते उसको कि बेटा जिम में लग जा, तूने अपनी बॉडी पे काम करना है. नहीं, उसको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है. उसको अपनी बैक स्ट्रॉन्ग करनी है, उसको अपने लेग स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है ना, उसको अपनी बॉलिंग स्पीड बेहतर करने के लिए अपने एक्शन को स्मूथ करना है. ठीक है ना, ही नीड्स टू वरी अबाउट वेयर हिज फुट इज लैंडिंग ताकि उसकी बैक पर उतना असर ना आए. ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग डायनामिक्स, बायोमैकेनिक्स जिसे कहते हैं. ठीक है ना, इस तरह प्लेयर डेवलप होते हैं, बनते हैं, उनको संभाला जाता है. स्टार कैसे प्रोफेशनल है ना यार, प्रोफेशनल है. फिर वही बात कि हल्का सा भी निगल आ गया तो दे डोंट रिस्क इट. इतनी एज होने के बावजूद जो है ना, स्टार इतने लंबे करियर कैसे हो गए? इतना लंबा करियर, बिकॉज जहाँ पर भी उन्होंने महसूस किया कि यार कोई मसला हो रहा है, ही गोज टू हिज मैनेजमेंट, ही सेज कि भाई अच्छा ये रिपोर्ट्स, मैं अकले कुल नहीं हूँ, ये रिपोर्ट्स हैं, जो हमने बातें सुनी हैं ये वो बातें. ठीक है, और ये लॉजिकल लगती है हमें कि एक प्लेयर आता है वो कहता है यार मुझे निगल महसूस हो रहा है, आई डोंट फील 100%, नहीं खिलाते उसको. ही डज नॉट प्ले विद दैट इंजरी अनटिल अनलेस वर्ल्ड कप का फाइनल है तो उसको बोला जाएगा कि यार आप आर यू श्योर यू कैन नॉट प्ले. यू नो, आप उसको साइड पे करते हैं. 1, 2, 3 सीरीज, 4 सीरीज, डज नॉट मैटर. वी नीड मिचेल स्टार्क फॉर द फ्यूचर. That's what they care about. That's what you need to care about. Same goes with Pat Cummins और Hazelwood as well, कि लोग रोक कर रखते हैं, ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा. एंड देन जो आपने बड़े मैच की बात की कि बड़े मैच में फिर जब वो लेकर आते हैं तो फिर तो काम कर देते हैं. एब्सोल्युटली. आप देखें ना, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ये सारे अपने जो बॉलर्स आपके पास भेजते हैं, 2 से 3 नए बॉलर भेजते हैं आपके पास ये हर बार.
آپ کے پاس 3 سے 4 نئے بیٹسمین بھیجتے ہیں یہ ہر بار, ٹھیک ہے نا. جو BC ٹیم بولا ہمیں کہ پاکستان آ کے ہار کے گئی, وہی BC ٹیم اب A ٹیم بن چکی ہے اور ورلڈ کپ میں کھیل رہی ہے. بالکل رکلٹن اور یہ سارے لڑکے پاکستان کے خلاف کھیلے تھے, پاکستان جیت گیا تھا, حالانکہ آسٹریلیا سے جیت گیا پاکستان سیریز, لیکن انہوں نے لڑکے بنا لیے. یہ ہمارے خلاف کھلا کھلا کے لڑکے بنا رہے ہیں اپنے. ہم نہیں کر پا رہے نا, ہم یہ کر ہی نہیں پا رہے نا جانو, ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے. یہ والا فارمولا ہم نہیں اپنا سکتے کہ ہم لڑکے باہر بھیجیں نئے لڑکے, اور ہم اپنی BC ٹیم بھیجیں اور ہم اس کو A ٹیم بنائیں. کیونکہ آپ کے پاس یہ والی ذہنیت ہے کہ یار میرے پاس یہ ٹائم ہے, چاہے کوچ ہو یا کپتان ہو, میرے پاس یہ ٹائم ہے, میں نے اس ٹائم کو کیش کرنا ہے, میں ابھی ہار نہیں سکتا, مجھے جیتنا ہے, مجھے اپنی ایک ویلیو بنانی ہے, مجھے اپنا ایک ڈیٹا بنانا ہے کہ یہ دیکھو میں نے 20 میچ کھیلے اور اسٹیٹس ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں یہ اسٹیٹس آپ کے سامنے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہماری بری پرفارمنس ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں لوگ اتنے ہوشیار, اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے بیٹا کہ کس کے خلاف پرفارمنس ہے اور کس کے خلاف رنس کیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی کے خلاف بھی رنس کرنے کی ویلیو ہے, آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی ٹیم اگر ورلڈ کپ میں کھیل رہی ہے, چاہے وہ نمیبیا ہے یا نیپال ہے, جو بھی ہے, محنت کر کے وہاں تک پہنچی ہے. بٹ ہم ایز اے پاکستانی سوچتے ہیں ہم نے ایک لیگیسی دیکھی ہوئی ہے, ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ہاں نا, اور وہی والی بات ہے کہ ایز اے PCT فینس جو ہے ہم اب تک اس زون سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم نے جو ایک ایرا دیکھا ہوا ہے نا, اب وہ مجھ سے بات ہضم نہیں ہو پاتی کہ یار ہم اتنا برے دور سے گزر رہے ہیں, اتنی تنزلی کا شکار ہیں, اتنے برے حالات ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کے لیے بیٹھے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کانورزیشن کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار ٹیم بہتر ہو جائے, بہتری کی طرف جائے. یار دو دکھی دل بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, بہت زیادہ دکھی دل. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پیسر نہیں ہے آپ کے پاس. یار پاکستان کرکٹ کی ایک ہسٹری رہی ہے بھیا. آپ 23 سال سے ہیں سر, میں تو ابھی شروع کیا ہے, میں نے 2-3 سال پہلے. ہسٹری وہ آج کل کے بچے جو نہیں جانتے نا, وسیم وقار, شعیب اختر جب بولنگ کر رہے ہوتے تھے نا تو لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھیں. آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. سوچ ہے آپ کی, یہ ہوا تھا. ہم کہاں آ گئے ہیں یار کہ ہمارے پاس ایک فاسٹ بالر نہیں ہے. فاسٹ بالر نہیں ہے. اچھا, او مائی گاڈ, ریئلی لیٹ دیٹ سنک ان پیپل. ایک فاسٹ بالر اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے جس پر آپ ریلائی کر سکتے ہیں. دیٹ از ہارٹ بریکنگ. سو مینی ٹاپکس یار, کتنی ساری باتیں کریں گے ہم. آپ بولے اتنے سارے دکھڑے ہیں یار, بہت سارے دکھڑے ہیں ایکچوئل میں. آخری دکھڑے پر بات کرتے ہیں, پھر ہم کانورسیشن کا اختتام کرتے ہیں. ایک مجھے لگتا ہے ایک بڑا پرابلم ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, وہ ہے شخصیت پرستی. ایک پاکستانی فینومینا ہے, پاکستانی ایشو ہے. ہم ہر ایشو کو لے کر جو ہے نا, ہمارے یہاں ایک یا تو ہم ایز اے قوم جو ہے ایک بہت پڑھی لکھی, بہت ہی انٹلیکچوئل قوم نہیں ہے, ہم بہت لو IQ لوگ ہیں, ایموشنل لوگ ہیں. معذرت کے ساتھ آج کل چیز میں معذرت کرنی پڑتی ہے بھائی, ہاں, ورنہ لوگ پیچھے اڑ جائیں گے آپ کے. نہیں میں تو نہیں کرتا اتنی زیادہ. ہم سے سوشل میڈیا والے ہیں, کیونکہ ہم عوام کی بات بول رہے ہوتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیکلی کریکٹ ہونا پڑتا ہے کسی جگہ پر. شخصیت پرستی کی بات چلتی ہے. اگین ایموشنل قوم ہے, بہت زیادہ ایموشنز ہوتے ہیں ہمارے, اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک انسان ہمیں اچھا لگ جاتا ہے نا تو ہم بولتے ہیں کہ یار بس یہی ہے. اب جہاں تک شخصیت پرستی کی بات چل رہی ہے تو پاکستان کرکٹ میں بہت بڑا ایشو ہے. صرف پاکستان کرکٹ میں, پاکستان کرکٹ کی بات کر رہے ہیں نا ابھی ہم, پورے پاکستان میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. بیکاز دیٹس ویئر اٹ کمز فرام نا. اٹس مور آف ہیومن نیچر دین کرکٹنگ فینز نیچر. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ the nature of cricketing fans. As a nation ہم شخصیت پرست ہیں. As a nation, ہمیں ایک شخص پسند آ گیا, ہم اس کو آئیڈلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں صحیح اور غلط نہیں دکھتا. معذرت کے ساتھ تمیز نہیں رہتی صحیح اور غلط کی, دکھتا نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے پوری طرح سے. کوئی کچھ بھی کہہ دے, جتنی بھی لاجیکل بات کہہ دے, اس کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے, ٹارگیٹ کر دیا جاتا ہے, پھر بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. مجھے تو مطلب میں تو آج کوئی اچھی بات بھی کی ہے تو مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یار یہ تو اس ادارے کا ہے نا, اس وجہ سے ایسی بات کر رہا ہے. یار آپ کو کون کہے گا, آپ تو ہمیشہ اتنی اچھی بات کرتے ہیں, آپ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو پسند نہیں کرتے یا جن کو لگتا ہے کہ ہم غلط بات کرتے ہیں یا ہم ایک ایجنڈا فالو کرتے ہیں. الزام لگانے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا. صحیح بات ہے. بٹ یہ سب اس لیے ہوتا ہے بیکاز ہم شخصیت پرستی میں بلیو کرتے ہیں, نہ کہ نیشنلزم میں. اب انڈیا کے لیے وراٹ کوہلی کا نام یا روہت شرما کا نام امپورٹنٹ نہیں تھا,
ان کے لیے ایک بہترین کمبینیشن بنانا امپورٹنٹ تھا. باتیں نہیں ہو رہی تھی ورلڈ کپ سے پہلے کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما کو آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے, ہو رہی تھی نا, مطلب ہو رہے تھے نا کہ یار وراٹ کوہلی تو ہونا چاہیے اس ٹیم میں. بالکل صحیح بات ہے. لے کے آئے وہ نہیں لے کے آئے. وہ ابھی بھی آتا تو وہ ابھی بھی 3-4 میچ جتوا دیتا. قسمیں یہ ساؤتھ افریقہ والا میچ کبھی بھی نہیں ہارتے ہیں, یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ وراٹ کوہلی ہوتا تو جتا دیتا, لیکن یہ فیوچر نہیں ہے نا, کب تک لے کر چلیں گے. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ, کبھی نہ کبھی تو چینج کرنا ہی کرنا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو آپ شخصیت پرستی سے باہر نکلیں, آپ یہ سوچیں کہ میرے ملک کے لیے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا چیز صحیح ہے, صحیح بات ہے. فیکچولی وے کریں کسی بھی بات کو, اور پلیئرز سے زیادہ سسٹم پر فوکس کریں. ہاں, اور آئیڈلائز کریں یار, ہر کوئی کرتا ہے یار. آپ نے بھی آئیڈلائز کیا ہوگا ایک حد میں, میں نے بھی معین اختر صاحب کو آئیڈلائز کیا, اور میں آج بھی آئیڈلائز کرتا ہوں, بہت سارے پلیئرز کو آئیڈلائز کرتا ہوں, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تمیز اور تہذیب والی بات ہے کہ بالکل اللاجیکل نہیں ہونا ہے یار. ایٹ دا سیم ٹائم کالے کو کالا اور گورے کو گورا کہنا سیکھیں. یس, ٹھیک ہے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سیکھیں. ویری گڈ پوائنٹ. ہاں ٹھیک ہے, پلیز. ٹالرنس, یہ انسانیت کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ بہت ایموشنلی اٹیچڈ ہوں گے کسی ایک شخصیت سے یا کسی ایک پلیئر سے. یو مے لو ہم ٹو دی اینڈ آف دا ورلڈ, بٹ وہ پلیئر پاکستان سے بڑا نہیں ہے. صحیح بات ہے, وہ پلیئر پاکستان سے بڑا نہیں ہے. ایک اور چیز جو ہمارے کولیگ نے بڑا اچھا ایڈوائس دی تھی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کر دیں بھیا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کر دیں. کس طرح کا کانفلکٹ؟ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی بھی قسم کے ریلیشن میں ہے کسی پلیئر کے, وہ پی سی بی میں نظر نہ آئے. اوہ ویری نائس. وہ پی سی بی میں نظر نہ آئے, ٹھیک ہے. یا تو ٹی وی چینلز اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ پلیئر, سابق پلیئر ٹی وی پہ نہ بیٹھا ہوا اگر اس کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی تو ٹیم میں اگر دیکھیں نا ابھی ہوئی نا کنٹروورسی کہ وہ نہیں کر پا رہے بات اس کے بارے میں, اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کانسٹنٹلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور یہ بہت بری لگتی ہے. مطلب عوام میں بھی ہر کسی کو نظر آ رہی ہے دانیال, بہت زیادہ, اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہے یہ بات کہ وہ کانسٹنٹلی, مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یار سامنے والا بھی تو گھر کا بندہ ہے, تو وہ تو ڈیفینڈ کرے گا ہی کرے گا. میرا ٹیک پتہ ہے کیا ہے اس پہ, کہ یار آپ نے بیٹھنا بھی ہے نا اگر, تو پھر آپ حق کی بات کریں نا. کیا چلا جائے گا, آپ کہیں گے کہ نہیں یار آج اس نے صحیح پرفارمنس نہیں دی, کیا چلا جائے گا. آپ بولو نا یار, آپ اتنے بڑے پلیئر ہو, آپ بولو کہ ہاں یار اس نے آج نا صحیح یوٹیلائز نہیں کیا اپنے آپ کو, اس نے صحیح ڈیلیور نہیں کیا, اتنا ایکسپیرینس ہے, آئی ایکسپیکٹ بیٹر فرام ہم. نہیں, کوچ نے صحیح یوٹیلائز نہیں کیا, ایسے تو بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے بیسکلی. ہاں, ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ نے ایک بات کی نا, حق کی بات کرنی چاہیے. اگر آپ بیٹھ رہے ہیں, پہلے چیز تو آپ نہیں بیٹھے, اگر آپ کا واقعی رشتہ دار ٹیم میں کھیل رہا ہے, اور رشتہ دار کیوں کھیل رہا ہے, پہلا تو سوال وہی تھا ہمارا, شاید رشتہ داری کی وجہ سے ہی کھیل رہا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن ایسے کیسے ہوگا یار, کوئی ایک شخص اتنا پاورفل تو نہیں ہے. یہ چیزیں نا آنیسٹلی میرے بھی سمجھ میں نہیں آتی, میں نے اتنا ٹائم لگا دیا انڈسٹری میں, بٹ یہ چیزیں میرے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کچھ لوگ اتنے پاورفل کیسے ہو جاتے ہیں کہ they can have their way come what may. اور میں پتہ ہے کہ کیا کہہ رہا تھا, میں فصیح سے یہ بات کہہ رہا تھا, یار فصیح اگر یہ والا سین ہے نا, تو یار مجھے بھی ایک چانس ملنا چاہیے پلیز. تو شادی ہو گئی اگر الحمد للہ, لیکن میرے سسر جو ہیں وہ ہے نہیں ادھر نا, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یار میرے دوست تو ہیں, آپ تو ہیں, اور بھی کچھ ہیں, ان سے بول دوں گا کہ یار کوئی نہ کوئی دوستی یاری نا, پھر وہ نارمل دوستی یاری نہیں ہوتی. یار دوستی یاری نہیں چاہیے, جب مل رہے ہیں نا ایک بندے کو چانس, تو مجھے بھی ایک میچ میں چانس دے دو, میری بھی خواہش پوری کر دو. دیٹ از ریئلی سیڈ. یہ تو خیر مذاق کی بات تھی, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایگری ود یو 100%, کیونکہ قوم میں اتنے زیادہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, اتنے بھی لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ لوگ نہیں دیکھیں گے, لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو زیادتی چل رہی ہے, یہ تو زیادتی چل رہی ہے. تو بالکل بھی نہیں ہے, جذباتی ہیں. یس, محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور کچھ زیادہ ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں, اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ محبت میں اندھے بہک جاتے ہیں. اندھے بھی نہیں. دیکھیں آج میں بڑے الفاظوں کا چناؤ نا بہت خوبصورتی ہے, معصومیت سے کر رہا ہے بھائی آپ کا. ایکسپیرینس نہیں ہے, میں بھی بہت جذباتی ہوں, میں بھی بہت محبت کرنے والا ہوں, بٹ شاید ایکسپیرینس اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو میچور ہونا پڑتا ہے یار, آپ کو ایوالو ہونا پڑتا ہے ایز اے ہیومن بینگ. میں نے بھی جوانی میں بہت سی ایموشنل باتیں کی ہیں, بٹ یو گاٹ ٹو لرن سم وے نا, یو کی ناٹ سے کہ بھائی میں تو ایسا ہی ہوں. میں نے بھی 3 سال پہلے نا وہ حسن علی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو میں نے اگری کر لیا تھا کہ ہاں بابزی دا کنگ وہ پاکستان کا کنگ ہے, لیکن مان لیا ہے, تھا
है नहीं था बोलूँगा. उसका रीज़न ये है कि किंग नहीं बोलना चाहिए. उस वक्त तो उस ज़माने में विराट कोहली से कंपैरिजन होता था डायरेक्टली, लेकिन ये है कि ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर 100% फॉर ODIs, यस. एंड आई डोंट नो अबाउट T20, लेकिन उसका जो अपना स्टाइल है खेलने का उससे तो मैं अग्री करता हूँ. लेकिन ये कि मारा मारी वाली चीज़ उसके नेचर में ही नहीं है, उसके गेम में ही नहीं है वो चीज़, तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए. इस बार प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो ऊपर से 2-3 विकेट गिरी भी ना जिस मैच में, उसमें बाबर ने आकर अपना नेचुरल गेम प्ले नहीं दिखाया हमें. और बाबर डोमेस्टिक खेलता है नहीं, ये तो मसला आ गया फिर से वापस घूम कर. कोई भी नहीं खेल रहा. बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलता इतने टाइम से? अगर जब प्रॉब्लम चल रहा था, आई थिंक 2023 में हमारा ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा 22 के बाद से ही ना. अगर एशिया कप जो हमारा 2023 में होता है उसके बाद फिर वर्ल्ड कप शुरू हो गया, बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, तब से ही उसको चला जाना चाहिए था डोमेस्टिक में, नहीं किया. और भी ऐसे प्लेयर हैं जो एक टूर्नामेंट खेल के फ्री हुए हैं, अगला टूर्नामेंट होने वाला है, टेस्ट सीरीज़ है पाकिस्तान में, डोमेस्टिक का सर्किट चल रहा है 4 डे क्रिकेट का, उन्होंने आकर किसी टीम को ज्वाइन नहीं किया, वो नेट्स करते रहे, वो नेट्स में प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने टीम के साथ मैच नहीं खेला. उनके पास टाइम था, प्लास्टिक की थ्रो बॉल उससे. हाँ, उनके पास टाइम था पूरा एक मैच खेलने का, उन्होंने नहीं खेला. ठीक है, तो अगर आप डिलिबरेटली अवॉइड कर रहे हो तो फिर तो कहानी नहीं पड़ सकती. तो ये होगा ना, फिर तो ये होगा, बिल्कुल होगा. अब ये कितनी हैवी किस्म की एम्बैरेसमेंट है कि हम जब देखते हैं बाबर का ग्राफ कितनी स्पीड के साथ नीचे जा रहा है, जेन्युइनली जा रहा है, उसके फैंस उसको बहुत पसंद करते हैं. देयर वाज अ टाइम कि मैं भी फ़ैन था, अभी भी फ़ैन हूँ उसकी बैटिंग का, लेकिन ये कि जो दिख रहा है ना वो बैट सीन है. ठीक है, लॉजिकल नहीं है हमला, वो इवॉल्व नहीं हुआ है, इवॉल्व नहीं हुआ. ही हैजंट वर्कड ऑन हिमसेल्फ. इवॉल्व के अलावा भी मुझे लगता है कि उसका ग्राफ एक्चुअल में नीचे गया, उसकी क्रिकेट भी अपनी भी ख़राब हुई है. जिस तरह से वो खेलता था उस ज़माने में वैसी क्रिकेट अब है भी नहीं उसकी. तो वापस से आना पड़ेगा, डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी बाबर भाई, और बाकी सारे लड़कों को डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी. क्योंकि फ्रॉम वेयर आई सी इट बाबर के पास टाइम है, बिल्कुल. बॉलर की शायद लाइफ थोड़ी कम होती है. बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है. पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो मैंने ये क्लेम किया था कि इस जनरेशन का वो सबसे बड़ा प्लेयर है, और है. कोई और प्लेयर आप मुझे बता दें जो इस कैलिबर का प्लेयर हो, बट कुछ हमने उसको उलझा दिया, कुछ मेंटली वो शायद सही जगह पे नहीं है. क्योंकि जब आप मेंटली हिले हुए होते हो ना, जब आपके ऊपर इतनी नज़रें होती हैं, जब आप परेशान हो ना, राइट नाउ ही लुक्स लाइक अ कंफ्यूज इंडिविजुअल, नॉट इवन अ क्रिकेटर, ही लुक्स लाइक अ कंफ्यूज इंडिविजुअल. ही डज नॉट नो what his own gameplay is. He doesn't understand that, and he's showed that in these matches that he's played. He doesn't know what he's supposed to do. उससे हमें ये रिक्वायरमेंट है कि आपने एक एंड को संभाल के स्ट्राइक भी रोटेट करनी है, और उसके बावजूद एक 35 से एक 40 के स्ट्राइक रेट से खेलना है. और लड़का मेंटली स्ट्रांग भी नहीं दिख रहा अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम से. तो ये वाली चीज़ भी अगेन घूम घाम के वहीं आती है डोमेस्टिक क्रिकेट. अब वो मेंटल स्ट्रेंथ है या फिर और इश्यूज़ हैं. क्योंकि देखिए ना, जब आप एक लड़के को कप्तान बनाते हैं, फिर दूसरे लड़के को कप्तान बनाते हैं, फिर उस लड़के को कप्तान बना देते हैं, तो आपकी टीम में भी उतनी अब वो वाली मज़ेदार फीलिंग नहीं है. लेकिन आपको अपनी जगह खेलना चाहिए यार. आपको विराट कोहली से सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए बड़े लोगों से, सीधी सी बात है. उसके लिए ज़र्फ़ चाहिए, सीखने के लिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए भी ज़र्फ़ चाहिए, जो थोड़ा सा नापैद है आजकल, थोड़ा सा. दानिश भाई आखिरी बात करते हैं इसी बात पे, कोचेस की बात करते हैं. ठीक है, कोचेस का कंपैरिजन चल रहा होता है कि यार इंटरनेशनल कोचेस होने चाहिए या हमारे लोकल कोचेस होने चाहिए. लोकल कोचेस होने चाहिए, तो आया वो इतने काबिल हैं कि वो टीम को इस लेवल पर लेकर चलेंगे जिस तरह से इंडियन कोचेस ज़्यादातर वो लोकल कोचेस के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हमारे डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं. सही, बड़े डिफरेंट हैं. क्योंकि देखें ना, आप गैरी कर्स्टन कोई छोटा कोच था, दुनिया के साथ स्टैब्लिश रजिस्टर्ड कोच था, खुद इतना बड़ा प्लेयर था, आया पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा रहा, चला गया, नहीं चल पाया. अच्छा बंदा था, नहीं चल पाया, इनके साथ नहीं बैठ पाया सही. जेसन गिलेस्पी क्या बड़ा नाम नहीं था, क्या अच्छा कोच नहीं था, टिक पाया आपके साथ, नहीं टिक पाया. उसी तरह लोकल कोचेस आए, मैथ्यू हेडन को भी लिया था उन्होंने, अगेन बहुत सारे लोग आए. एक चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, कोई भी कोच या कोई भी फ़र्द अगर लीग क्रिकेट में मैनेजमेंट का हिस्सा है या कोच है, तो फिर वो नेशनल टीम का कोच नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हर किसी वहाँ शायद बायस आ जाए. हाँ, हर किसी का दिल इतना बड़ा होता नहीं है कि वो अपनी लीग की टीम के प्लेयरों को छोड़ के दूसरी टीम के प्लेयर्स को उठा ले. आप देखें ना, इस वक्त टीम में डोमिनेट कर रहा है एक सर्टन ग्रुप जो कि एक सर्टन टीम का है. मोहताज चल रहा है आपका भाई आज. ठीक है ना.
चालाकी का मुजाहिरा, शातिर लोगों को दिमाग। पता होना चाहिए कि कौन सी टीम है वो, हर किसी को पता है ये आज। इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ बिल्कुल। तो अब ज्यादती है ना भाई, ज्यादती है ना, बहुत बड़ी ज्यादती है। यस, ठीक है, मुझे ऐसा कोच चाहिए, मुझे कैसा कोच चाहिए, मुझे ऐसा कोच चाहिए जो पाकिस्तान में रहे, कि पाकिस्तान में जब सीज़न चल रहा हो तो वो डोमेस्टिक के मैचेस देखे जाकर, मुझे ऐसा कोच चाहिए। और उस सीज़न को देख के फिर वो लड़के सिलेक्शन कमेटी को बताए कि यार आई लाइक दिस गाय, आई लाइक दिस गाय, मैंने ये लड़का पसंद है या मैंने ये लड़का पसंद है, अगेन गोरा है या देसी है, वो ये टाइम लगाए, फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी मौजूद हो इन मैचेस में, अनबायस्ड सिलेक्शन कमेटी, जिसको टैलेंट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, जिसको टैलेंट के अलावा नाम तक सुनाई नहीं देते। क्या बात है, ठीक है ना, जबरदस्त। उसको नाम सुनाई नहीं दे रहा कि यार नाम क्या है इस लड़के का जो खेल रहा है, उसको ये नजर आना चाहिए कि यार ये लड़का खेलने वाला बड़ा जबरदस्त है, यार क्या हुई है, वो उठा ले उस लड़के को। ठीक है, उठाकर टीम बनाए, टीम के टूर्स कराना शुरू करे, इंटरनेशनल टीमों के साथ टूर हो, आप मार खाएं, उनको मारें, ठीक है, आपकी टीम बन जाएगी, कर लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, कमी नहीं है, और ये टैलेंट आता रहेगा। अच्छा, कुछ पुराने क्रिकेटर्स कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, तो आप इस बात से डिसएग्री करते हैं? क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। 100% डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान में टैलेंट है भाई मेरे लिए। अगेन मैंने रिसेंट टाइम्स में शाहजेब को ज़्यादा खेलते मैं थोड़ी सी इस पर एक बात ऐड करूंगा, क्योंकि मैं अगर क्रिकेटर्स को ओपिनियन देते हैं तो उसकी ज़्यादा मैं इतनी ज़्यादा बात तो सुनता हूँ, लेकिन मैं जर्नलिस्ट की बात ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो देख रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर बायस नहीं होता, सोच समझ के सुना करें, बायस होता है उनके अंदर भी, क्यों नहीं होता। ज़्यादातर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर जो है ना बायस कम होता है एज कम्पेयर टू क्रिकेटर्स। ठीक है, होना ही नहीं चाहिए। उनकी दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ इस लेवल की नहीं होती होंगी, होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए, अपनी नहीं है भाई, categorically. Very nice. Over the past 23 years I've been interviewed and I've sat with and I've even had food with countless cricketers. I do not have anyone's number in my phone. I don't save them, I don't chat with them, I don't talk to them, I don't go out on lunches and dinners. जिसका नुकसान है, बाय द वे। ऑफ कोर्स नुकसान है, बट फायदा क्या है? I don't owe anybody anything. सुकून भी तो है ना, फायदा ये कि सुकून है जिंदगी में, peace of mind unlike anything else, brother. I can talk about any cricketer, I can talk about any player, और उस पर फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं जायज़ बातें करूं, मैं हक की बात करूं, मैं ये ना कह दूं बदमाशी में कि मेरी तो किसी से जान पहचान नहीं हो, मैं कुछ भी कह सकता हूं, नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मुझे जायज़ बातें करनी है। यही तो क्रेडिबिलिटी आती है यार, यही तो लेवल है यार। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग यार, लव यू फॉर हैविंग मी ओवर वंस अगेन, लव यू फॉर कमिंग यार, इट्स अमेजिंग। मेरा इतने टाइम बाद आपसे बात की और मुझे सुकून मिल गया। वो जो ठंड पै गई वाली बात है ना कि यार इतना दुख था ना, वो थोड़ा सा मैनेज हो गया। अब दोबारा से मैं जल्द आपके साथ बैठूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन और हज़रात, आपने देख ली बात, जितने लोगों ने बात सुनी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक अच्छा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या होता है, एक क्रेडिबिलिटी वाला जर्नलिस्ट क्या होता है। और हमें ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो। अगर कोई अनबायस बात करता है तो उनका एक्सपीरियंस होता है, और उनकी बात आने वाले वक्त में सच साबित होती है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है देखने का यार, इनका एक्सपीरियंस है एनालाइज करने का। तो इसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और ये कॉन्वर्जेसन करने का रीज़न ही यही है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर करना है। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से प्यार करते हैं, हम किसी प्लेयर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, अंधे नहीं हैं उसकी मोहब्बत में। हम चाहते ही हैं कि टीम बेहतर हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर हो, और पिछले 15-20 सालों की पुरानी ज़माने की जो हमारी लेगेसी है, जो ख़राब होती जा रही है, वो और तबाह ना हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर होंगी। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।